پیغام ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن پیغام قرآن رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام عروج قرآن سے ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس۔ اس پروگرام میں ہم نے قرآن کریم سے متعلقہ کچھ ایسی چیزوں کو شامل کیا ہے جو ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہیں، جیسے قرآن کریم کی درست تلاوت اور قرآن کریم کی تفہیم۔ اور پھر ہم نے وہ دیکھا کہ اس قرآن نے کیسا اثر لوگوں کے اوپر رکھا یا کیسا اثر لوگوں کے اوپر قرآن کریم کا ہوا کہ ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ اور ایسی ہی کچھ شخصیات کو ہم اپنے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں کہ جن کی زندگیاں قرآن کریم کی وجہ سے کچھ ہو گئیں۔ پہلا سیگمنٹ تجوید قرآن کا ہے، دوسرا سیگمنٹ تاثیر قرآن کا ہے اور تیسرا سیگمنٹ تفہیم قرآن کا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری عارف بشیر صاحب، آپ مدیر النافع انسٹیٹیوٹ ہیں منصورہ لاہور، اور 26 سال سے قرآن کریم کی تدریس سے وابستہ ہیں، قراءات سبع عشرہ کے فاضل ہیں اور ماہر ہیں۔ کل بھی ہمارے پروگرام میں موجود تھے اور انشاءاللہ آئندہ بھی موجود رہیں گے۔ قاری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں بتاتا چلوں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اس پروگرام میں قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ، جو کہ مدیر کلیت القرآن و تربیہ الاسلامیہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بہت سارا کام لیا ہے، تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے مدینہ منورہ سے اور اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ابراہیم، جو کہ اس پروگرام میں مستقل شامل رہتے ہیں اور اس پروگرام کے ذریعے اپنی تلاوت کی تصحیح کرا رہے ہیں۔ اسی طرح محمد عبداللہ موجود ہیں، جو اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور اپنی تلاوت کی تصحیح کرتے ہیں۔ اسی طرح محمد علی، جو کہ تجوید اور حفظ کے شاگرد ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، یہ بھی اپنی تصحیح تلاوت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ ان طلباء کے ساتھ ساتھ آپ سب بھی اپنی تلاوت کی تصحیح کرا سکتے ہیں، ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، اس پر آپ کال کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی صورت پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی آپ سنا سکتے ہیں، اس کی تصحیح کرا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تجوید سے متعلقہ یا ادائیگی سے متعلقہ کوئی بھی سوال آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قاری صاحبان موجود ہوں گے اور آپ کی تصحیح تلاوت کے لیے یہاں موجود ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے، جو کہ قرآن کریم کی ایک اہم سورت ہے اور جس کو ثلث القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور جو کہ قرآن کریم کی مختصر، جامع اور عظیم صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت کی تلاوت کی تصحیح کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک اور صورت بھی اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ جو طلباء ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی اس صورت کی تلاوت کریں گے، اور آپ سب بھی ساتھ ساتھ تلاوت کیجیے گا اور جو تصحیح کرائی جائے اس کو نوٹ کر لیجیے گا، درست طریقے سے قرآن پڑھیے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ قاری صاحب، پروگرام کو شروع کرتے ہوئے میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ تلاوت کے ساتھ قرآن کریم پروگرام کا آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جی قاری صاحب، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں اور ہر لفظ کو واضح کر کے آپ ماشاءاللہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس ادائیگی میں مزید برکت اور نکھار عطا فرمائے اور آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ قاری صاحب، اس صورت کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی ایسی اہم چیز ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ادائیگی کرتے وقت، یا معنی کے لحاظ سے بھی آپ بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ہر آیت کے آخر میں حرف قلقلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دال۔ کل میں نے بتایا تھا کہ 5 حروف ہیں، قوف، طا، با، جیم، دال۔ ٹھیک ہے۔ یہ حروف جب ساکن حالت میں ہوں گے
چاہے کسی آیت کے اندر ہی ساکن ہو یا وقف کی صورت میں ان کو ساکن کیا جائے، جی بس ساکن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم آواز کو ہلائیں گے، ٹھیک ہے. ان حروف کو مخرج سے ادائیگی کے بعد آواز ہلے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو آج کی سورہ میں قل هو اللہ احد، بالکل ٹھیک ہے. آخر میں دال ساکن آ رہا ہے. اللہ الصمد، جی آخر میں دال ساکن آ رہا ہے. جی لم یلد ولم یولد، یہاں پہ بھی دال ساکن آ رہا ہے. جی ولم یکن لہ کفوا احد، یہاں پہ بھی بالکل دال ٹھیک. ساکن. بالکل ٹھیک. بہت اس خوبصورت کا آپ نے اینڈ بات جو بتا ہو دی. رہا ہے ہر آیت کا وہ حرف قلقلہ پہ ہو رہا ہے. حرف قلقلہ پہ ہو رہا ہے. تو ہم نے اس کو ہلا کر قلقلہ کر کے پڑھنا ہے. یہ بات ہم نے کل بھی پڑھی تھی. اسٹوڈنٹس آپ بھی نوٹ کر لیں اور جو ناظرین ہیں وہ بھی اس بات کو نوٹ کر لیں کہ حرف قلقلہ یعنی وہ حرف جو قاف تا با جیم دال ان سب میں سے ایک ہو اور اس کے اوپر جزم ہو، سکون ہو، تو اس کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے جیسے قاری صاحب نے ابھی بتایا. ابراہیم بیٹا آپ تلاوت کیجئے اس سورت کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جی جزاک اللہ خیر. جی قاری صاحب فرمائیے گا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ حروف قلقلہ جو ہیں جی ان میں قلقلہ کو واضح کرنا ہے. ہم نے صحیح آواز کو ہلائیں گے. تو اس صورت میں لفظ اللہ بھی آ رہا ہے. جی تو لفظ اللہ جو ہے اس کا جو لام ہے ہاں جی اس کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. تو اس کے لیے ایک چیز جاننا ضروری ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو بھی حرف ہو اس کے اوپر دیکھیں گے کون سی حرکت ہے. بالکل ٹھیک. زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے. صحیح. اگر زبر ہو جی یا پیش ہو یعنی دو چیزیں زبر یا پیش تو اس وقت ہم لفظ اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. صحیح. اللہ. بالکل ٹھیک. جیسے مثال اس میں آ گئی هو اللہ. بالکل ٹھیک. اس کو هو اللہ یوں نہیں پڑھ سکتے. قل هو اللہ احد یوں نہیں پڑھیں گے. قل هو اللہ احد. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک اور اہم چیز ہے. صحیح. آخری آیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہاں پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے. وہاں پہ جی لہو سے پہلے کاف پہ پیش آ رہا ہے. اکثر لوگ وہاں پہ مسٹیک کر جاتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ پڑھ دیتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ وہ لفظ اللہ نہیں ہے، وہ عام لام ہے. صحیح. صرف لفظ اللہ اور اللہم. پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی لفظ اللہ یا اللہم یہ دو آ جائیں تو اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے لام سے پہلے زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس صورت میں لام کی آواز موٹی کریں گے. اگر زیر ہو تو باریک کریں گے. اور ان دو کے علاوہ کہیں پر بھی لفظ لام جو آ رہا ہے اس سے پہلے زبر، زیر، پیش میں سے کوئی بھی حرکت ہو اس کو باریک ہی پڑھیں گے. بالکل ٹھیک. اب جیسے کہ میں نے بتایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اب اس میں وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ نہیں پڑھ سکتے. اس کو کوئی سمجھ لے کہ شاید یہ بھی لفظ اللہ ہی ہے. ایسے نہیں ہے. اس کو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ یعنی یہ رول جو ہے یہ جنرلی قرآن کریم میں جتنی لامیں آئی ہیں ان کے حوالے سے نہیں ہے. یہ صرف لفظ اللہ کے اندر جو لام آیا ہے اس کے حوالے سے اور اللہم. ہاں جی بس بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. بیٹا آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں؟ چھوٹا سا امتحان لے لیں آپ سے. اچھا اگر ہم کہیں هو اللہ تو یہاں پہ لام موٹا ہوگا یا باریک ہوگا؟ ہوگا. موٹا ہوگا یا باریک؟ موٹا ہوگا. اچھا بیٹا عبداللہ آپ بتائیں کہ بسم اللہ میں لام موٹا ہوگا یا باریک ہوگا؟ پتلا ہوگا. باریک ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ جو ہے بڑی تیزی سے یہ چیزیں سمجھ آتی جا رہی ہیں. اچھا محمد علی یہ بتائیے کہ جو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ آخری آیت جو ہے اس سورت کی اس میں لام موٹا ہوگا یا باریک؟ باریک. باریک ہوگا کیونکہ یہ رول جو ہے یہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص تھا. ماشاءاللہ جی آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کر لیا ہے. قلقلہ کے حوالے سے انہوں نے جو بتایا کہ اس میں جو ہے نا ذرا اس کو کلیئر کر کے میرا خیال ہے ان کی قرات میں یہ بات بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی تھی کہ قلقلہ واضح نہیں ہے. قلقلہ تھا کچھ نہ کچھ اس کا حصہ نظر آ رہا تھا لیکن وہ کلیئر نہیں تھا. تو بیٹا جیسے بال ہوتا ہے نا دیوار پہ لگتا ہے تو واپس آتا ہے
اسی طرح آپ نے زبان کو وہاں لگا کے واپس جلدی سے لے کے آنا ہے اور آواز کو برابر رکھنا ہے. دوبارہ تلاوت کیجیے. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ٹھیک ہے صاحب, قلقلہ کچھ بہتر ہوا ہے؟ جی قلقلہ بہتر ہوا ہے. اور ایک اور چیز کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, جی وہ ضرور. یہ ہے کہ لفظ اللہ جی یا اس کے علاوہ کوئی بھی موٹا حرف, اس میں ادائیگی کے وقت ہم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک باریک حرف ہے, اس کے ساتھ موٹا حرف ہے, صحیح, دونوں کو ہم نے اکٹھا پڑھنا ہوتا ہے. تو اکثر اوقات یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم موٹے حرف کی وجہ سے باریک کو بھی موٹا پڑھ دیتے ہیں, ہاں یا پھر اس باریک کی وجہ سے موٹے کو باریک پڑھ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بھی ایک بڑی میجر مسٹیک ہے. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھنا ہے اللہ, اب ہم نے لفظ اللہ کے لام کو موٹا کرنا ہے, پہلے والے واو کو نہیں واؤ کو کرنا, موٹا نہیں کرنا, وہ یہ نہیں کرنا. بالکل صحیح. اور جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کسی بھی حرف کو موٹا پڑھنے کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا, صحیح, ہونٹوں کی گولائی کا سہارا نہیں لینا. بالکل ٹھیک. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہونٹوں کو گول کرنے سے آواز موٹی ہوگی تو بس ٹھیک ہے. نہیں, اصل جو ہے کسی بھی حرف کو موٹا پڑھنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ زبان کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھاؤ, پچھلے حصے کو اوپر اٹھانا ہے. زبان کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھانے سے آواز موٹی ہوتی ہے. یہ اصل طریقہ ہے, نہ کہ ہونٹوں کو گول کرنا. اب اتفاق سے یہاں پہ واو آ رہا ہے, اس میں ہونٹ ویسے ہی گول ہوتے ہیں. صحیح. تو ہم نے لفظ اللہ کی تفخیم کے لیے اس کے لام کو موٹا پڑھنے کے لیے شروع والے واو کو موٹا نہیں, واللہ یوں نہیں کہنا, واللہ واللہ قل هو اللہ احد. جی ابراہیم بیٹا, اس کو دوبارہ سوری پڑھیں. ایک مسٹیک اور بھی ہے کہ ہم آخر میں هو اللہ احد, ہاں کی پیش الگ ہے, آگے احد الگ ہے. قل هو اللہ احد مکس اپ کر دیتے ہیں, حمزہ کو اگنور کر ہاں جاتے ہیں, یہ بھی غلط تسہیل ہے. کر جاتے ہیں. ہم نے هو اللہ احد یعنی حمزہ اور ہاں کو دونوں کو الگ الگ واضح کرنا ہے, چونکہ ان دونوں حروف کا مخرج بھی ایک ہی ہے. جی, حمزہ اور ہاں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کو مکس نہیں ہونے دینا, ہم نے دونوں کو واضح کرنا ہے. واللہ احد. بالکل ٹھیک ہے. جی بیٹا ابراہیم دوبارہ پڑھیے. ان سارے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے قلقلہ بیٹا صحیح کرنا ہے. احد اور اس طرح باقی جو قلقلے بھی آئیں گے. لفظ الجلالہ یعنی لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو یہاں پہ هو اللہ کو موٹا کرنا ہے. اسی طرح جب موٹا کرنا ہے کسی بھی لفظ کو تو زبان کو پیچھے سے اونچا کرنا ہے, ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. اور آخری چیز جو انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ هو اللہ احد, هو اللہ احد کا حمزہ جو ہے نا وہ واضح ہو. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزاک اللہ لم خیر. یلد ولم یولد اکٹھا پڑھنا زیادہ بہتر لگ رہا ہے الگ الگ سے پڑھنے کی بجائے. لم یلد ولم یولد یعنی وقف جو ہے وہ یہاں پہ مناسب نہیں ہے, اس کو ملا کے پڑھنا زیادہ قلقلہ کی وضاحت بھی ہو جائے گی نا. ایک لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد. صحیح صحیح. جی عبداللہ بیٹا آپ پڑھیے اسی صورت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جی بیٹا دوبارہ پڑھیے اور جو پہلے رول بتائے ہیں نا ان کا خیال کرنے کی کوشش کریں. آپ سن ہی رہے تھے ہمارے ساتھ, تو حمزہ جو احد کی ہے اس کو ذرا واضح کر کے پڑھیے. دوبارہ پڑھیے, شاباش. قل هو اللہ احد. یہ مکس ہو رہا ہے, ایسے نہیں. قل هو اللہ احد, ہوا احد نہیں بیٹے, واو کو آگے حمزہ کے ساتھ مکس نہیں کرنا. ہوا احد, ہوا احد ایسے تو حمزہ ختم ہو رہا ہے نا. ہو احد. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. آواز کو کلیئر کریں, واو کو منہ میں گول نہیں کرنا, گھمانا نہیں ہے. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. ابھی آپ کا واو حمزہ کے ساتھ مکس ہو رہا ہے, کوشش کریں اس کو الگ الگ کر کے پڑھیں. هو اللہ احد یوں پڑھیں. آپ جلدی میں اس کو ہوا حد پڑھ رہے ہیں, ایسے نہیں کرنا. هو اللہ, تھوڑا سا اس کو وقفہ دے کے لگ سے پڑھیں. هو اللہ احد.
هو اللہ احد. جی بیٹا آپ اس کی ذرا پریکٹس کریں. ہم اب محمد علی کی طرف جاتے ہیں. محمد علی بیٹا آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ جی قاری صاحب. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا اس نے. صحیح. اچھا میں نے چونکہ میں دیکھ بھی رہا تھا تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ صمد کہتے ہوئے انہوں نے ہونٹوں کو گول کیا ہے, تو الصمد یوں کر کے گول کر. ہاں یہ میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ کسی بھی حرف کو موٹا جب پڑھنا ہے, صحیح. حروف مستعلیہ جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پہ تجوید کی اصطلاح میں, تو استعلاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا نیچے سے اوپر کو اٹھنا بلند ہونا. صحیح. تو مستعلیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ان حروف کو پڑھا جاتا ہے تو زبان کی جڑ, زبان کا پچھلا حصہ اس کو اوپر اٹھایا جاتا ہے. اب جب ہم نے زبان کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھانا ہے آواز کو موٹا کرنے کے لیے, اس میں ہونٹوں کی گلائی کا تو تعلق ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو جو بھی اس طرح کی مسٹیک کریں وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑی میجر مسٹیک ہے. اگر ہم سوا بولیں گے نا تو یہ سوا یعنی واو شامل ہو رہا ہے اس میں, واو اس میں شامل ہو جاتا ہے. ظاہر ہونٹ گول کریں گے تو آٹومیٹک واو کی آواز آتی ہے. ہونٹوں کو گول کرنا صرف واو کا مخرج ہے. بالکل ٹھیک ہے. گویا کہ آپ نے ہونٹوں کو گول کیا تو واو آپ نے پڑھ دی ہے, آٹومیٹک تو کسی بھی کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو ایک واو کا اضافہ ہو جائے گا. اللہ الصمد نہیں, اللہ ص. جی بیٹا محمد علی دوبارہ پڑھیے گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بیٹا قاری صاحب نے کل ایک اور بات بھی بتائی تھی, اس کا بھی خیال ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ. واو کی ادائیگی کرتے وقت ہمیں ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے, یعنی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. یہی والی آیت دوبارہ پڑھیے گا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جی بیٹا محمد عبداللہ آپ پڑھیے گا اس کو دوبارہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. فرمائیے پھر سے وہی تصحیح مسٹیک ہو کرائیے رہی ہیں. پلیز. قل هو اللہ احد. جی دوبارہ پڑھیں بیٹا. هو اللہ احد. ابھی بھی واو کے ساتھ وہ مکس ہو رہا ہے نا, ہوا حد بن رہا ہے. قاری صاحب یہ بتا رہے ہیں بیٹا کہ هو اللہ, یہاں پہ آپ تھوڑا سا اگر پاز ہلکا سا لیں جو نظر نہ آئے, یعنی سمجھ نہ آئے, پتہ نہ چلے, لیکن تلاوت کے اندر آپ ہلکا سا پاز لیں هو اللہ تاکہ حمزہ واضح ہو جائے. احد. جی قل هو اللہ احد احد. احد. جی اس کو جب ملا کے پڑھیں تب بھی حمزہ یوں ہی واضح ہو, کیوں قاری صاحب ایسا ہی ہے. ہاں جی, ہاں کی الگ سے نا ہو جی اور آ, ہو آ. جی هو بیٹا پڑھیں. اللہ آ. بالکل ٹھیک. جی قل هو اللہ احد ماشاءاللہ بہتر ہو گیا. جی نیکسٹ آیت. اللہ الصمد ص اللہ الصمد. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم اس کا یکن قلقلہ رہ گیا. له کفوا احد. لم یلد ولم یولد, یہ قلقلہ رہ گیا تھا, دوبارہ پڑھیے گا. لم یلد ولم یولد جی ولم یکن له کفوا احد. جی ماشاءاللہ. قاری صاحب میرا خیال ہے آپ ایک مرتبہ اس صورت کو دوبارہ پڑھ دیجئے اپنی خوبصورت آواز میں, اور پھر ہم اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں. میں ایک بات یہاں پہ ایک اور عرض کرنا جی چاہتا ضرور. ہوں, وہ یہ ہے کہ جس طرح حروف کے مخارج ہوتے ہیں نا کہ ہم نے کس حرف کو کہاں سے کیسے ادا کرنا ہے, ایسے حرکات کے بھی مخارج ہیں. ٹھیک. زبر, زیر, پیش. جب ہم نے زبر کو ادا کرنا ہے نا تو اپنے منہ کو سیدھا کھولنا ہے. ہاں مثلا با, تا, ثا, جا, حا, جی خا. اب دیکھیں خا یہ ایک موٹا حرف ہے, خا اس کو خوا یہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. صحیح. ایسے جب زیر کو ادا کریں گے تو ہونٹوں کو تھوڑا نیچے کی طرف جھکاؤ دے کے پھر منہ کو کھولیں گے, جیسے بی, تی, ثی, جی, ہی, خی, نہ کہ خوئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پیش میں بو, تو, پیش میں ہونٹوں کو گول تو, کرنا ہے یہ تو گول کرنے. اب کیونکہ اس دیکھیں میں زبر میں منہ کو سیدھا کھولیں گے, زیر میں تھوڑا سا ہونٹوں کو جھکاؤ دے کے کھولیں گے, اور پیش میں دونوں ہونٹوں کو اچھی طرح گول کریں گے, گول کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فل دونوں ہونٹوں کو اچھی طرح گول کریں گے. جتنا ہونٹوں کو دائرہ چھوٹا ہوگا نا پیش اتنا صحیح ادا ہوگا. اگر ہونٹوں کا دائرہ وسیع ہو گیا, بڑا ہو گیا, تو پیش مجہول ہو جائے گا. کوئی یوں پڑھ دے بو, تو, سو,
یا زیر میں بے تے سے منہ کو زدہ کھول یہ دیا، اردو والے الفاظ ہیں یا آوازیں ہیں. یعنی ہم نے منہ کو نارمل جو آرام بولنے کا سٹائل ہوتا ہے اس میں صحیح. با صحیح. بی صحیح. بو صحیح. تا ناظرین آپ بھی اپنی تلاوت کی تصحیح کرا سکتے ہیں. ہمارا UN نمبر چل رہا ہے اسکرین کے اوپر، اس نمبر پہ آپ کال کر کے اپنی تلاوت کی تصحیح کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں اور جو رولز انہوں نے بتائے ہیں ان کے مطابق آپ کی تلاوت ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کی کنفرمیشن کے لیے آپ کال کیجئے اور تلاوت اپنی سنائیے ہمیں، تاکہ اگر کوئی غلطی ہے، کوئی نماز میں اللہ نہ کرے ایک مسٹیک کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہو، آپ کو درستی لازمی ہے قرآن کریم کو صحیح ادا کرنا، صحیح پڑھنا، تو اپنی تصحیح کے لیے آپ کال کیجئے UN نمبر کے اوپر اور قاری صاحب آپ کی تصحیح کے لیے موجود ہیں. قاری صاحب ہم سورۃ المسد کی طرف چلتے ہیں، جی. اس کی تلاوت کیجئے گا تاکہ پھر باقی بچے بھی آپ کی طرح تلاوت کرنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ قاری صاحب. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا سنانا چاہیں گے؟ سورۃ اخلاص ہی سنانا چاہیں گے یا کسی اور مقطع کی تصحیح کرانا چاہیں گے؟ نہیں دوسری صورت سناؤں گا میں. جی جی بتائیے کون سی سورت سنائیں گے؟ سورۃ العادیات سناؤں گا. عادیات سنائیں گے. جی آپ کوشش کیجیے گا کہ چند جو آیات ہیں اس پر اکتفا کریں. بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاء خیر. جی قاری صاحب فرمائیے. بہت اچھا جی، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. کوئی اس طرح کی مسٹیک نہیں ہے جس سے میننگ چینج ہو جاتے ہوں. بالکل ٹھیک. دو طرح کی مسٹیک ہوتی ہے، ایک ہوتی لحن جلی، جی 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 ایک ہوتی لحن خفی. جی بڑی لحن غلطی اور جلی چھوٹی غلطی. عام طور پہ تو ہم یہی بولتے ہیں بڑی غلطی چھوٹی غلطی. اس کو آسان طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. جی لحن جلی ہر وہ غلطی جس سے حروف کے میننگ چینج ہو جائیں، بس. ہاں جی. ایسی غلطی جس سے حروف کے معانی بدل جائیں، چینج ہو جائیں، وہ لحن جلی ہے. اس میں کیا آ جائے گا؟ حرکات کو تبدیل کرنا، حروف کو کم زیادہ کر دینا، صحیح. مشدد مخفف کر دینا، یہ غلطیاں جو ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں حرکات کو چینج کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. ہم اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اللہ جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا ہے نا، جی وہ راستہ ہمیں دکھا. انعمت، تو نے انعام کیا. ٹھیک. اگر میں نے غلطی سے کہہ دیا نا انعمت، تو اس کا مطلب میں نے انعام کیا، اللہ المستعان. یعنی حرکت کی تبدیلی سے معنی چینج ہو گیا. بالکل ٹھیک. ایسے ہی اگر آپ نے کسی حرف کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا تھا، نہیں پڑھا، اس سے بھی معنی چینج ہو جائے گا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. بالکل ٹھیک. اللہ نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ دونوں نے، یعنی اماں حوا جو ہیں اور اب بابا آدم جو ہیں، ان کو دونوں کو مخاطب فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. اگر میں نے کہہ دیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کا مطلب تو نے اکیلے نے نہیں جانا، ٹھیک ہے. یعنی وہ تثنیہ سے واحد بن جائے گا. جی
اس حروف کے میننگ چینج ہو جائیں گے. اچھا خیر صاحب، جو کالر ہمارے ساتھ ہیں وہ ابھی لائیو پہ کال پہ موجود ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں ان کی تلاوت کی، جو اگر کوئی سامنے آئی ہے مسٹیکس تو نہیں ماشاءاللہ ٹھیک پڑھا انہوں نے، کوئی بہت بڑی غلطی نہیں ہے اس میں. ایسے لگ رہا ہے جیسے را اتنا کلیئر نہیں تھا، آپ نے بھی محسوس کیا یا صرف میں نے ہی کیا ہے؟ لیکن ایک جو را کی مسٹیک ہے نا وہ لحن خفی میں آئے گی، لحن خفی میں آئے گی، وہ لحن جلی میں نہیں ہے. ٹھیک. ہاں میں یہی بتا رہا ہوں کہ لحن جلی ایسی غلطی جس سے حروف کے معنی بدل جائیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. اور جو لحن خفی ہے گناہ کرنا تھا نہیں کیا، لفظ اللہ کے لام کو کہیں موٹا نہیں کیا، را کو موٹا نہیں پڑا، ٹھیک ہے، اس طرح کی غلطی لحن خفی میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا قاری صاحب، اس میں مغیراتی میں نے نوٹ کیا ہے کہ تھوڑا سا اس کو کھینچ گئے، کھینچ دیا تھا انہوں نے. جی تو اس کو مغیراتی کیسے پڑھنا چاہیے میں آپ سے؟ فالمغیرات صبحا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو ہے ای کو تھوڑا لمبا کر دیا، مغیراتی صبح کہا. اسی طرح ایسے میں نے چونکہ ساتھ نوٹ کر رہا تھا چیزوں کو، تو قاف قدحا کا جو ہے وہ کلیئر نہیں تھا، ایسے لگا جیسے کاف اور قاف کے درمیان کوئی چیز ہے. اس کو قا موٹی آواز میں قدحا. صحیح. آپ اس کی تلاوت دوبارہ کر دیجئے انہی آیات کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. جی جزاک اللہ خیر قاری صاحب، بہت خوب. انشاءاللہ آپ کو جو ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ کی جو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس تھیں، آپ کی تلاوت بڑی اچھی تھی. جزاک اللہ خیر، آپ نے کال کی اور جو غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو عطیہ دے. جی بیٹا سورۃ المسد کی طرف آتے ہیں. ابراہیم صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. سورۃ المسد کی ایک آیت کی تلاوت کرنی ہے، یہ تھوڑا ساتھ ساتھ تصحیح کرانا چاہیں گے. تبت يدا أبي لهب وتب. جی قاری صاحب. لہبی و، یہاں پہ ادغام یرملون اس کو کہتے ہیں کہ جب تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا نون ساکن جزم والا نون اس کے بعد آگے حروف یرملون یا را میم لام واو نون ان میں سے کوئی بھی رفع آ جائے تو اس کو ملا کے پڑھتے ہیں اس کو آگے. ٹھیک ہے. تو ان میں سے لام اور را اگر اس کے ساتھ ملائیں تو غنہ نہیں کریں گے. باقی چار حروف یا واو میم نون. قاری صاحب یہ رول ہو گیا. اچھا مصحف کے اوپر کوئی ایسی علامت ہے جس کو دیکھ کے عام آدمی پہچان سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ والا ادغام ہونا ہے یا اس طرح کے اس کو پڑھنا ہے؟ عام طور پہ جو کلر قرآن مجید ہوتے ہیں وہاں پہ تو نشاندہی کی ہوتی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. کہ جہاں پہ یہ والا کلر آ جائے تو اس کو یوں پڑھیں گے. عام سادے مصاحف میں تو ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے خود سے رول کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ایسا آ رہا تو ہم اس کو یوں پڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سمجھنا ہی ضروری ہے. اچھا قاری صاحب، یہاں پہ جو مصحف مدینے کا مصحف چھپا ہوا ہے جو کہ عربی رسم الخط میں ہے، عام طور پہ پاکستان میں جو رسم الخط چلتا ہے وہ پاکستانی رسم الخط ہے جو تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے عربی رسم الخط سے. عربی رسم الخط میں کچھ ایسی چیزیں فالو کی گئی ہیں، اگر کوئی ناظرین میں سے اس کو فالو کرنا چاہے تو بغیر کلرز کے کچھ نشاندہی ہو جاتی ہے. جیسے یہ اگر تنوین ہے، دو زبریں ہیں، دو زیریں ہیں یا دو پیشیں ہیں اور وہ واضح کر کے نون کو وہاں نہیں پڑھنا تو وہ دونوں زبریں جو ہیں نا وہ ایک دوسرے کے اوپر ایگزیکٹلی نہیں لگائی جاتی. ایک زبر تھوڑی پیچھے اور دوسری زبر تھوڑی آگے. عربی رسم الخط میں ایسے جی عربی رسم الخط میں ایسے ہے. تو اس میں بہت سارے فوائد ہیں، اگر آپ اس کے اوپر شفٹ ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. اس کی تلاوت میں کوئی اور چیز ہے تو بتائیے گا. اس میں ایک تو یہ ادغام جو کرنا تھا اس کو غنہ کرنا تھا لہبیوا. جی لہبیوا. اور دوسرا تب، یہاں پہ دیکھیں اصل میں تھا تبا، با کے اوپر شد کے ساتھ زبر ہے. اب اس میں یہاں پہ دو تقاضے آ گئے، ایک شد کا تقاضا آ گیا، ایک ساکن کا تقاضا آ گیا وقف کی صورت میں. اب با چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے ہم نے اس کو ساکن حالت میں قلقلہ کرنا ہے. صحیح. اور ساتھ شد بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب مشدد کے ساتھ ساکن کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی دو تقاضے ہم نے یہاں پہ جب قلقلہ کرنا ہے تو اس کو بالکل چھوڑنا نہیں آواز کو. ایک ہوتا ہے آواز ڈائریکٹ چھوڑ دی تب،
تب جب سب کب، ٹھیک ہے. ابھی ہم بولیں گے تب، آواز کو یوں پکڑ کے پھر چھوڑیں گے، پہلے پکڑ کے پھر چھوڑیں. اگلی آیا میں دیکھیں ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، وہاں پہ پکڑنا شاد نہیں، وہاں کسب، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. یہاں پہ تھوڑا سا آواز کو پکڑ کے پھر چھوڑیں گے تب. یہ جی بیٹا پڑھیں، پہلی آیت دوبارہ پڑھیے. تبت يدا أبي لهب وتب. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا آپ کون سی صورت سنانا چاہیں گے؟ کیا سورۃ المسد یا اخلاص یا کوئی اور؟ سورۃ الاخلاص. اخلاص سنانا چاہیں گے. جی بسم اللہ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بیٹا پڑھیے. قل هو اللہ احد. بسم اللہ بھی پڑھیں ساتھ. بسم اللہ بھی پڑھیے بیٹا ساتھ. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی قاری صاحب فرمائیے گا. جب بھی کسی سورت سے سٹارٹ کیا جائے تو اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. ہاں یہ تو بنیادی سی چیز ہے بیٹا، اس کو نوٹ کر لیں. آپ نے اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھی. جی قاری صاحب. ہاں جب کسی سورت کے شروع سے تلاوت کرنی ہو، صرف پورے قرآن میں ایک سورت ہے سورۃ توبہ جس کو ہم کہتے ہیں، جی اس کے شروع میں بسم اللہ اللہ کی طرف سے نازل ہی نہیں ہوئی اور وہاں پڑھنی بھی نہیں ہے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آگے شروع کر دیں گے. لیکن اس کے علاوہ جس سورت سے بھی آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر قل هو اللہ احد. یہ ایک مسٹیک ہے، میں نے پوائنٹ آؤٹ کر دی ہے، باقی بہت جلدی میں پڑھ دیا انہوں نے. جی 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 تیز تیز پڑھ دیا. خیر تو میرا خیال ہے جو ہم باتیں کر رہے تھے قلقلہ والی اور اس طرح کی چیزیں، کافی ساری چیزیں جو ہیں اگنور ہوئی ہیں. ایک چیز میں نے ایک دم سے مجھے نوٹ کی ہے کہ یقل لہو کی بجائے یقل لہو قاف کے ساتھ پڑھ گئے ہیں. ہاں یہ بھی کر جاتے ہیں کہ اب دیکھیں نا یہ کاف اور قاف، ہمارے عام پنجابی اردو میں ہم کاف کاف دونوں حروف کو ایک طرح ہی بول دیتے ہیں، آواز کا فرق نہیں کرتے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو عربک جو ہے نا عربی زبان، اس میں حروف کی آوازوں کے ساتھ ہی فرق ہوتا ہے. ہم اپنی زبان میں اردو میں ہاں ہاں یا ہے دونوں کو ایک طرح ہی بول دیتے ہیں نا. جی ہم تا اور طا کا فرق نہیں کرتے، کاف اور قاف کا فرق نہیں کرتے. تو یہ آوازوں کے ساتھ ہی حروف کی پہچان ہوتی ہے. میں بولتا ہوں کاف پھر بولتا ہوں کاف تو سننے والا کیا سمجھے گا میں نے کون سا کاف بولا ہے. جب میں بولوں گا نا قاف پھر بولوں گا کاف تو واضح فرق ہو جائے گا. صحیح. تو انہوں نے بیسیکلی پڑھنا ہے یقل لہو یقل لہو نہیں پڑھنا. اور اسی طرح اپنی تلاوت میں ذرا ٹھہراؤ پیدا کریں. آپ اگر ہمارے پاس لائن پہ موجود ہیں اور سگنل کلیئر ہیں تو آپ اس کی تلاوت دوبارہ کر سکتے ہیں بیٹا. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. چلیں بیٹا ان چیزوں کو نوٹ کر لیں، اپنی تلاوت میں ٹھہراؤ پیدا کریں، تھوڑا پڑھیں، ایک آیت کو پڑھ کے تھوڑا رک جائیں، اس کے بعد دوسری آیت کو پراپرلی شروع کریں، ہر لفظ کو الگ ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح قاف اور کاف میں فرق کریں، قاف کو کاف کی جگہ پہ اور کاف کو قاف کی جگہ پہ نہ پڑھیں. اور باقی چیزیں جو ہم نے یہاں پہ بتائی ہیں جیسے قلقلہ ہے، یعنی جیسے حروف کو آخر میں جھٹکا دینا ہے، بار بار اس پہ بات ہو رہی پروگرام پہ، اس کے اوپر توجہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ناظرین اسی طرح آپ کال کر کے اپنی تلاوت کی تصحیح کر سکتے ہیں. UN نمبر ہمارا اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ کال کیجئے، اپنی تلاوت کی تصحیح کیجئے. جی بیٹا نیکسٹ آیت آپ پڑھیے سورہ المسد کی. محمد عبداللہ. بسم اللہ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ایک مرتبہ شروع پہ پڑھ دی جائے. اگر سورت کے شروع سے آپ شروع نہیں کر رہے تو پھر آپ بسم اللہ اور اعوذ باللہ کے بغیر ہی پڑھیں گے. جی. ما اغنى عنه ماله وما كسب. جی قاری صاحب جی فرمائیے. اس میں دیکھیں ما اغنا پڑھ دیا نا، ماں، یہ ماں اما والا ماں نہیں ہے، یہ ماں ہے ماں. ماں. اور دوسری بات مد بھی کریں گے اس پہ، ما اغنا، اس کو ما اغنا یوں نہیں، آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا. بے شک میم اور نون ایسے دو حروف ہیں جن کی آواز آٹومیٹکلی ناک میں جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ساتھ الف بھی تو لگا ہوا ہے نا، ما. اب اس کو ما تو الف کو کیوں ناک میں لے کے جا رہے ہیں؟ ما اغنا. بیٹا دوبارہ پڑھیے، اسی حصے کو دوبارہ پڑھیے. ما اغنى مد بھی کریں گے بیٹے، اس میں مد بھی کریں. ما اغنى عنه ماله وما كسب. عنہ نہیں ہے، عین عنہ. عنه ماله وما كسب. مالہ وما، مالہ وما کسب. ماله وما كسب. ماں نہیں ہے، اس کو ماں بولیں گے، ماں. ماله وما كسب. جی کسب پہ قلقلہ بھی کرنا ہے، کسب. كسب.
جی محمد علی بیٹا آپ نیکسٹ آیت پڑھیے. سيصلى نارا ذات لهب. جی ایک مرتبہ دوبارہ پڑھیے گا اس آیت کو. سيصلى نارا ذات لهب. حاجی صاحب کوئی ہے؟ یہ نارون پہ جو اخفا کی ہے یہ باریک والا ہے, نارون یہ نہیں نارون. ٹھیک. سیصلی نارا ذات لہب. جی دوبارہ پڑھیے. سيصلى نارا ذات لهب. را کو بھی موٹا کریں, نارا ذات. نارا ذات لهب. جزاک اللہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کون سی سورت سنانا چاہیں گی؟ سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات. سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات پڑھیں گی. جی پڑھیے, بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. جی قاری صاحب فرمائیے گا. جی ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے, لیکن فنی اعتبار سے جو ایک دقیق ادا ہوتی ہے, حروف کو پورا کامل صحت کے ساتھ ادا کرنا, اس لحاظ سے 2-3 پوائنٹس ہیں. بس ناظرین آپ سب سے درخواست ہے کہ جب کال کریں تو مختصر مقطع تلاوت کریں تاکہ ٹائم بچے اور دوسرے لوگ بھی شریک ہو سکیں. جی قاری صاحب. جی میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ جو موٹے حروف ہیں نا, خاص طور پر ان کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. سب سے پہلی بات میجر پوائنٹ یہ کہ حروف مستعلیہ موٹے حروف میں ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ وقف کی صورت میں یا سکون کی صورت میں کوئی بھی حرف ساکن ہے یا وقف کی وجہ سے ساکن ہے تو ہم نے خاص طور پہ حروف قلقلہ کے جو فوکس کرتے ہیں نا, اس کی آواز تو ہم نے شو کرنی ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں نا, ان کی آواز کو بھی شو کرنا ہوتا ہے, لیکن ہلانا نہیں ہوتا. جیسے للہ ما فی السماوات وما فی الارض, اب ارض یہ بھی نہیں کرنا اور خالی را پہ خالی کر دینا, چھوڑ دینا آواز کو, یہ بھی غلط ہے. فی الارض یعنی ضاد کی آواز کو بھی شو کریں گے.
یہ 2-3 چیزیں جو سامنے کہ اور دوسری بات ہے کہ حروف قلقلہ کے علاوہ کسی بھی ساکن رقم نے ہلانا بھی نہیں ہے. وَغْفِرْ لَنَا غین کو ہلا دیا یا را کو ہلا دی ہے, ان کو ہلانا بھی نہیں ہے. چلیں جی ماشاءاللہ آپ کی تلاوت بہت خوبصورت تھی اور آپ نے احکام تجوید بہت خوب پڑھے ہوئے ہیں. بس چھوٹی موٹی چیزیں تھیں جو قاری صاحب نے جن کی نشاندہی کی ہے, موٹے حروف کی ادائیگی کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ہے آپ کی تصحیح, آپ کے اس کے اوپر تھوڑا فوکس کیجئے. اسی طرح حروف کو ہلانے کے حوالے سے تھوڑا دیکھ لیجئے, جہاں قلقلہ نہیں ہے وہاں حروف کو بالکل نہ ہلائیے. جیسے وغفر لنا پہ نظر آیا تھا کہ وہ را تھوڑا سا ہل گیا تھا. اسی طرح یحاسبکم بہ اللہ, جو کہ یہ اخفاء ہے, شفوی ہے, تو اس کے اندر افراج بھی کیا جاتا ہے اور اطباق بھی کیا جاتا ہے. یہ 2 مکتبہ فکر ہے تجوید میں. اس میں ایک بڑی اہم آسان سی بات ہے جی, جب میم ساکن کا ہم نے اخفاء کرنا ہوتا ہے نا, چونکہ میم کا مخرج ہے ہونٹوں کا خشک حصہ, بالکل, تو خشک حصے کو نرمی سے ملائیں گے. جی, اس میں جو یہ کھولنے والی چیز ہے نا کہ فرجہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہونٹوں کو کھول دینا, اس میں صرف ایک لیمٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا سا کھولنا ہے کہ ایک پیج ہے نا کاغذ, اس کو داخل کریں نا ہونٹوں پہ تو ہو سکے, اس سے زیادہ نہیں کھولنا. بالکل صحیح, مائنر سا یعنی نہ ہونے کے برابر ہوگا کہ میم کو دا کرتے وقت ہونٹوں کو خوشی سے نرمی کے ساتھ ملائیں گے, اور پھر با کو پڑھیں گے تو ہونٹوں کو تاری سے سختی سے ملا کے پڑھیں گے. آپ کا بہت شکریہ. آپ چونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. جن لوگوں نے ہمیں کال کی ہیں ان کا پھر سے شکریہ کہ آپ نے کال کی, اپنی جو تلاوت تصحیح کے لیے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. طلبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ابراہیم, عبداللہ اور علی, آپ تینوں کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اس پروگرام میں. ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے. تاثیر قرآن کے لیے ہمارے پاس جو آج شخصیت ہیں وہ ان کی تعریف کی یا ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. جمع رہیے گا, بڑی شخصیت ہیں جو ابھی ہمارے ساتھ آنے والی ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن, پیغام قرآن. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن, پیغام قرآن. ناظرین جب قرآن صرف کانوں تک نہ جائے بلکہ دلوں سے اس کو سنا جائے تو اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے. جب ہم قرآن میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے معانی کیا ہیں اور اللہ ہم سے مخاطب ہے تو کیا فرما رہا ہے, تو ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں. اپنے اسٹوڈیو میں بڑی سعادت مندی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی مہمان موجود ہیں کہ جو اپنے دور کے شوبز دنیا میں اور ٹی وی انڈسٹری میں اپنا ایک نام رکھتی تھیں, اور ان کا ٹی وی کے جو انڈسٹری ہے اس میں ان کا عروج تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ کلام الہی نے ان کے دل پر اثر کیا اور ان کی زندگی یکسر بدل گئی. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محترمہ میڈم سارہ چودھری صاحبہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر کہ آپ نے اتنے خوبصورت موضوع کے لیے جو ہے مجھے دعوت دی. بلکہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ وقت نکال کے ہمارے ساتھ شریک ہوئی ہیں اس پروگرام میں. شروع میں آپ شوبز دنیا میں تھیں اور ٹی وی کا جو وہ آپ کی شہرت تھی اور ایک کام تھا جس میں آپ مستقل مصروف تھیں. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ چلا کہ نہیں, سارہ چودھری نے وہ انڈسٹری چھوڑ دی ہے اور اب وہ اس سے الگ ہو گئی ہیں. کیا وجہ تھی, کیا وہ لمحہ تھا کہ جب آپ کو ریئلائز ہوا کہ یہ سارا کام غلط ہے؟ کیا تھا وہ موٹیویشن یا کیا تھا وہ احساس؟ ایک لمحہ تو نہیں تھا, جیسے لوگ اکثر ایزیوم یہی کرتے ہیں, یہی سوچتے ہیں کہ شاید کوئی ایک وقت آیا, بس ایک لمحہ تھا جس میں ایسا احساس ہوا. ایک سفر تھا بہت سے سالوں کا, اور میں کہوں گی کہ اصل میں تو وہ دراصل جو وہ سفر تھا وہ تھا بچپن سے شروع ہوا تھا, اور اس کا بہت حد تک کریڈٹ میری والدین کو جاتا ہے اور خاص طور پہ میری والدہ کو جاتا ہے, کیونکہ الحمدللہ میں بھی ریسنٹلی بھی, کیونکہ جب خاص طور پہ رمضان آتا ہے تو مجھے لگتا ہے رمضان سے تو ہماری بہت زیادہ یادیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو رمضان جب بھی آتا ہے تو وہ ساری جتنے بھی اتنے سال گزارے, اتنے رمضان گزارے ہیں, وہ ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو الحمدللہ امی جو تھی, اپنی جو بھی ان کی نالج تھی دین کی, جس حد تک ان کی سمجھ تھی,
اس کے مطابق ان کی بہت کوشش رہی. بہت ارلی ایج سے انہوں نے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا شروع کیا, اور ان کا بہت شوق تھا کہ میں کسی طرح حافظہ بن جاؤں, اور اللہ سے دعا اللہ کرے کہ عمر کا تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوتا, اللہ کرے کہ کبھی انشاءاللہ جو زندگی بچی ہے اس میں اللہ کرے کبھی میں حافظہ بن جاؤں, آمین. تو ان کا بہت زیادہ یہ شوق تھا کہ میں حافظہ بن جاؤں. پھر رمضان جب آتا تھا تو وہ جس طرح سے رمضان کی پریپریشن کرتی تھی اور اپنی عبادات, تو ان کو دیکھ کے اتنا شوق پیدا ہوتا تھا کہ مجھے یاد ہے میں نے 7 سال کی عمر میں ہی پہلا روزہ رکھ لیا تھا ضد کر کے کہ نہیں مجھے پورا روزہ رکھنا ہے. اچھا. اور اس کے بعد نمازوں کی پابندی میں بھی باقاعدہ ڈانٹتی تھیں, اور کبھی کوئی ایسا ہوتا تھا نا کہ کوئی بیماری ہو گئی یا کوئی چیز ہو گئی نا, تو پھر اس میں آ کر وہ ایسے ڈانٹ بھی دیتی تھی کہ تم نے نماز چھوڑی اپنی. تو پھر میں کہتی تھی کہ ہاں آج میں نے نماز نہیں پڑھی, تو کہتی تھی کہ دیکھا نماز نہیں پڑھی نا اس لیے ایسے ہوا ہے تمہارے ساتھ. تو ان شارٹ یہ کہ الحمدللہ دین سے ایک تعلق جڑا ہوا تھا, جو ہماری اس وقت کے مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, یا ہم جسے کہیں کہ ایک سوچ اور فکر کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کہتے ہیں خود کو, اور الحمدللہ ہم اس کے لیے اچھا بھی محسوس کرتے ہیں. I guess everyone is proud to be a Muslim. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو مسلمان ہو لیکن وہ اس پر فخر نہ کرتا ہو. لیکن somehow یہ بہت فکر اور سوچنے کی بات ہے کہ جو قرآن ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا, اسے ہم اس طرح سے سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں. اور اس میں خاص طور پر لکھا کیا ہوا ہے, یعنی جیسے میں نے کہا کہ قرآن سے تعلق جڑا ہوا تھا بچپن سے, اور میں قرآن کو پڑھتی تھی الحمدللہ. خاص طور پہ وہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, اور نیچرلی ہمیں جب بھی خاص طور پر مصیبت آتی ہے تو تب ضرور ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خوشی میں ہم بھول جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے, مشکل آتی ہے, کوئی غم آتا ہے, تو ہم فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں. تو میں سورہ یاسین اور سورہ رحمان, یہ 2 صورتیں ایسی تھی جو بچپن سے ایک میرا ان سے کنیکشن بنا ہوا ہے. اچھا, اور آپ نے یاد کی ہوئی تھی؟ حفظ نہیں کی ہوئی تھی, دیکھ کر ہی پڑھتی تھی, لیکن پڑھتی ضرور تھی. خاص طور پر جب مجھے لگتا تھا نا کہ امی اگر بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہیں, یا مجھے لگتا تھا بہت زیادہ گھر میں نیگیٹیوٹی ہے, بہت اگر جھگڑے ہو رہے ہیں, مجھے لگتا تھا کہ میں بہت پریشان ہو رہی ہوں, ایون دو کہ بہت ینگ ایج میں نے کام شروع کر دیا تھا, لیکن اس کے باوجود یعنی 9-10 سال کی عمر کی میں بات کر رہی ہوں. تو اس وقت بھی میں بیٹھ کر جو ہے نا سورہ رحمان اور سورہ یاسین پڑھتی بھی ضرور تھی. اور پھر گاڑی میں اس کی میں ٹرانسلیشن, جو ہم اگر آپ کو یاد ہو اس زمانے میں کیسٹس لگاتے ہوتے تھے گاڑیوں میں, تو اس پہ وہ ٹرانسلیشن میں لگا کر رکھتی تھی, اس کو سنتی تھی. لیکن سورہ رحمان اور سورہ یاسین کے علاوہ اور کون سی صورتیں ہیں, اگر کوئی آ کر مجھے ان کا نام پوچھتا تو میرے خیال سے 2, 3, 4 صورتوں کے علاوہ نہ مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ سورہ البقرہ قرآن کریم, حالانکہ سورہ فاتحہ کے بعد شروعات ہی قرآن کی جو ہے وہ سورہ البقرہ سے شروع ہوتی ہے, لیکن نہیں معلوم تھا کہ اچھا سورہ البقرہ ہے, سورہ آل عمران ہے, اور باقی مزید جو صورتیں ہیں قرآن کی. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر میرے سامنے اس وقت کوئی آ کر کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھتا اور اس کی کوئی بھی ٹرانسلیشن مجھے بتا دیتا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں, تو میں تو اگر خاص طور پہ اگر ان کا اٹائر یہ ہوتا کہ داڑھی ہوتی انہوں نے اور اس طرح کا, تو میں یہی ایزیوم کرتی کہ اچھا یہ ایک اسکالر ہیں یا یہ ان کو سمجھ آ رہی ہو. اگر وہ کچھ بھی مجھے بتا کر چلے جاتے تو میں تو بلائنڈلی کہتی کہ ہاں, کیونکہ میرے پاس تو نالج نہیں ہے, اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ درست فرما رہے ہوں گے. اب اگر وہ مجھے کچھ بھی کہہ کر چلے جاتے, کچھ بھی بتا کر چلے جاتے, تو میں تو اسی کے اکارڈنگ زندگی گزارنے لگتی. اور میرے ساتھ کہیں نہ کہیں کیونکہ ایک اندر جذبہ تھا اس چیز کا کہ مجھے ویسا بننا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں پسند آ جاؤں, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں بنوں. تو ایسا ہوا بھی. میں نام نہیں لوں گی, آئی ڈونٹ لائک ٹو کہ میں بہت زیادہ کسی کے بارے میں بات کروں, لیکن کچھ لوگوں کے میں نے ٹی وی پر اس زمانے میں, اور موسٹ پروبلی شاید رمضان میں یا رمضان کے علاوہ, میں نے یہی اس طرح کے ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے کہ شوبز میں خواتین کا کام کرنا درست ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ سوشل ورک ہے, لوگ اچھا کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس سے یہی ایک میسج لے لیا کہ اچھا اس کا مطلب ہے میں اچھا کام کر رہی ہوں, میں تو سوشل ورک کر رہی ہوں. تو میرے نزدیک اس لیے, اور اس وجہ سے میجر جو لوگ ہیں, جو لوگ اکثر میں دیکھتے ہیں نا جا کر لوگوں کی بیشنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں, یعنی آپ اس کو ایک اچھا سمجھ کے دین کے اندر خدمت خلق سمجھ کے آپ اس کام کو کر رہی ہیں. پھر کب آپ کو ریلائز ہوا کہ یہ غلط ہے؟ یہ 2010 والا جو سال تھا, اس میں اس سے پہلے بھی کافی زیادہ ایک اندر جسے کہتے ہیں نا بے چینی, اور ایک کوئی جستجو آپ کے اندر ہوتی ہے, یا پھر جسے ہم کہیں گے کہ ایک خالی پن کا احساس ہوتا ہے. یعنی آپ کے پاس شہرت آ جاتی ہے, دولت آ جاتی ہے, لیکن آپ سکون جسے کہتے ہیں نا کہ سکون نہیں مل رہا ہوتا, اور لوگوں کو لگتا ہمیشہ یہی ہے
کہ جو گھر ہے, گاڑی ہے, دولت ہے, شہرت ہے, شاید صرف یہ مل جانا کافی ہے ہمارے سکون کے لیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی, بہت بڑے بڑے نام, پیسہ, دولت, شہرت, ہر چیز, لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ چلے گا وہ ڈپریشن میں ہیں, وہ میڈیکیشنز لے رہے ہیں, یا وہ سوسائڈل ہیں اس وقت بہت زیادہ, یا کوئی نہ کوئی ان کو پرابلم چل رہی ہے, اور وہ یہی کہیں گے کہ میں بہت پریشان ہوں, مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی, میں راتوں کو نیند کی گولیاں کھائے بغیر سو نہیں سکتا, وغیرہ وغیرہ. آپ کی باتوں سے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کسی نہ کسی چیز کو اپنے دل میں مس کر رہی تھیں, آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ کچھ کمی ہے میرے اندر. بالکل. تو وہ 2010 والا جو ٹائم تھا, اس سے پہلے ایک سٹارٹ ہوا تھا کچھ عرصہ جس میں میں لوگوں سے بات بھی کرتی تھی اس بارے میں, پھر کوشش ہوتی تھی اپنی نمازیں جتنی ریگولر کر سکوں وہ ساری. پھر 2010 میں جو یہ والی میں نے بات کی ہے نا, یہ ریئلائزیشن مجھے ہوئی جا کر کہ جو قرآن ہے وہ صرف عربی نہیں ہے, بے شک اس کی برکت ہے, اس کا ثواب ہے, اور آپ قرآن کی تلاوت ویسے بھی سنیں, ویسے بھی پڑھیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو پھر بھی فائدہ دے گا, اتنی وہ بابرکت کتاب ہے. لیکن ایز اے مسلم جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے دنیا میں ہونے کا مقصد سمجھیں, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو سکون ہم جس کی تلاش میں وہ واقعی ہمیں حاصل ہو, تو وہ تبھی ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں. اور میرے سامنے بہت سی قرآن کی, ایک نہیں تھی, بہت سی مختلف قرآن کی ایسی آیات ہیں جن کا جب میں نے ترجمہ پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کہاں تھی آیات آج سے پہلے. مثلا کون سی آیت تھی جو آپ کو اگر ریکال کر کچھ آیات تھی اور کچھ احادیث تھی, جس میں سے اس وقت ایک کچھ میرے سامنے نوٹس, یا میرے ساتھ کچھ لوگ تھے بیسکلی جو ریورٹڈ مسلمس تھے, اور ماشاءاللہ سے اس وقت وہ پھر اسکالرز بن رہے تھے, کیونکہ وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے, علم حاصل کر رہے تھے. پاکستان میں ابراڈ میں, انٹرنیشنل تھے. تو ایک میرے لیے بہت امپریسو تھا کہ نہ صرف وہ مسلمان ہوئے, ہم تو پیدا ہوئے ہیں نا مسلمان, نہ صرف کہ وہ اسلام لے کر آئے مسلمان ہوئے, اس کے بعد وہ اتنا اس میں بڑھ رہے ہیں کہ میں ایز اے مسلم میرے پاس اتنی نالج نہیں تھی جتنی ان کے پاس ہی, ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. تو وہ میرے لیے بہت امپریسو تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے ڈفرینٹ نوٹس اور ڈفرینٹ چیزیں میرے ساتھ شیئر کرنا شروع کی. اس میں آئی ریممبر اس وقت کسی ٹاپک کے اوپر کوئی ڈسکشن یہی چل رہی تھی کہ وہ جائز ہے یا نہیں ہے جائز, انوویشن سے ریلیٹڈ بیسیکلی دین میں. تو اس پہ انہوں نے سورۃ البقرہ کی ہی میرے خیال سے ایک آیت میرے ساتھ شیئر کی تھی. وہ اس حوالے سے تھی کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ جو مفہوم تھا اس آیت کا, جو مجھے موٹا موٹا بھی یاد ہے کیونکہ ماشاءاللہ 15 16 17 سال شاید ہو چکے ہیں, تو اس کا جو مفہوم تھا وہ یہی تھا کہ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ مانو جو ہم نے تمہیں بھیجا, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم وہ مانیں گے جو ہمارے باپ دادا ہمارے لیے چھوڑ کر چلے گئے. بالکل. تو یہ میں نے جب پڑھا تو میں نے کہا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, اور کتنی میں نے اس کے اوپر سوچنا شروع کیا کہ بات تو واقعی صحیح ہے کہ جب ہم کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو, تو ہم موسٹلی اپنے بزرگوں کو اور گھر والوں کو ہی دیکھتے ہیں کہ نہیں ہمارے گھر والوں نے یہ کہا ہے. تو یہاں پر اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قرآن میں آیا ہے اس کو فالو کرنا ہے, تو کیا وہاں پر یہ میرا رویہ ٹھیک ہوگا کہ میں واقعی ہی وہ مانوں, وہ سنوں کہ جو مجھے کوئی انسان بتا رہا ہے, بجائے اس کے کہ میں یہ کروں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کیا میں اس کو فالو کروں. تو یہ میرے لیے بڑی ایک ریئلائزیشن والی مومنٹ تھی. پھر اور اس طرح مختلف آیات اور احادیث میرے سامنے آتی رہیں, جس سے پھر میں نے یہ ایک فیصلہ لیا کہ نہیں, مجھے اب قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے, اپنے اندر ایک چینج لانا ہے. حجاب کا خاص طور پہ جو فیصلہ تھا وہ انیشلی میں نے لیا تو ایسے ہی تھا کہ بس آئی جسٹ ہیو ٹو کور مائی سیلف, کیونکہ جہاں میری شادی ہوئی تھی تو مجھے تھا کہ وہ لوگ کرتے ہیں حجاب تو میں بھی کر لوں گی. اچھا, اگر آپ بتانا چاہیں کہ اس سے پہلے آپ کو یہ معلوم تھا کہ اس طرح حجاب کرنا ضروری ہے, یا آپ سمجھتی تھی کہ نہیں ٹھیک ہے؟ نہیں, بیسیکلی کیا کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ یا تو جو گھر کی بزرگ خواتین, جیسے میری پڑنانی ماشاءاللہ کافی دیر تک حیات تھی الحمدللہ, یعنی میرے خیال سے میری 24-25 ایئرس کی جب میں تھی جب جا کے میری پڑنانی کی جو ہے وہ وفات ہوئی تھی. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ ہو گئی, میری پڑنانی تھی یا اس طرح سے کچھ خواتین تھیں, تو ان کو ہم دیکھتے تھے اس وقت یہ ٹرینڈ تھا کہ وہ اگر باہر جاتی تھیں تو وہ برقع پہن کر چلی جاتی تھی. اچھا. اور ینگ لڑکیوں کے لیے ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ ایک ٹائم تک یہ تھا کہ اگر گھر میں کوئی چاچا خالو وغیرہ کوئی آ گئے تو سر پر دوپٹہ لے لیں. لیکن کیا قرآن میں اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے, یا وہاں سے یہ ثابت ہے, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کہا ہے کور کرنے کا, یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا. یعنی آپ ایز اے ٹریڈیشن اس کو لے رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے چلتا ہے, بالکل, لیکن دین میں ہے یا نہیں ہے اس کا آئیڈیا نہیں تھا. بالکل. اور ایون جب میں گئی ہوں شوبز, تو میں نے سب سے پہلے زیادہ اس وجہ سے چھوڑا کہ مجھے قرآن کو پڑھنا تھا اور دین کا علم حاصل کرنا تھا. سیکنڈلی مجھے یہ تھا کہ میرے سامنے وہ حدیث آئی تھی, 2-3 احادیث تھی, جس میں سے ایک حدیث تھی کہ محرم نہ محرم کا جو فرق ہے وہ تھوڑا سا میرے اوپر کلیئر ہوا.
اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم کسی کے لیے سورس آف سن بن رہے ہیں, یعنی کسی کے لیے اگر ہم گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں تو اس کو تو جو گناہ ملے گا ہی ملے گا, ہم اس کا ذریعہ بن رہے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ گناہ بھی پہنچے گا. تو ایک سینس بنی کہ ہاں اگر دین میں یہ محرم اور محرم کا کانسیپٹ ہے, اینڈ اف آئی ایم اسٹینڈنگ ہیئر رائٹ ناؤ, اور اگر میں اس چیز کو فالو نہیں کر رہی ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے, تو دیٹ مینس کہ میں باقیوں کو بھی اس گناہ میں شامل کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے ڈیسیجن لیا, اور پھر جب میں چلی بھی گئی تو میں نے جیسے کہا کہ میں نے شروع اس وجہ سے کیا تھا انیشلی, کیونکہ شروع میں ایک ہوتا ہے نا آپ کو ایک دم سے ڈائریکشن نہیں ملتی, تو اس وقت میں تھوڑی کنفیوز تھی کہ اب میں نے آگے پڑھنا کیسے ہے قرآن کو اور حدیث کو, تو میں نے خود سے ترجمہ پڑھنا شروع کیا. اس کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ آگے آپ نے اسٹڈیز کیسے کی, لیکن جب آپ نے چھوڑا اس انڈسٹری کو تو ٹاپ تھا, یعنی کہ عروج تھا, اور اس دور میں چھوڑنا دوسرے ادوار سے مشکل ہے. یعنی ایک وقت ہوتا ہے کہ آدمی ویسے ڈھل گیا ہے, اب اتنا کام نہیں ہے یا ویسے نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہے, لیکن آپ نے جب چھوڑا تو بالکل ٹاپ تھا. تو اس وقت ایک چھوڑنا بہت بڑا ڈیسیژن تھا, یہ آپ نے لیا, اور پھر مشکلات بھی بہت ساری آئی ہوں گی, تو ان کا تذکرہ کیجیے. ڈیسیجن جیسے میں نے کہا, مجھے لگتا ہے کہ ہم انسانوں کے پاس جب کوئی ریزن ہوتی ہے نا کچھ بھی کام کرنے کے لیے, تو تب ہمارے لیے وہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب شوبز جوائن کیا نا, تو کہیں پر بھی میرے دماغ میں شہرت مطلوب نہیں تھی مجھے. ٹھیک ہے. یعنی آج کل کے جیسے یہ ٹرینڈ, سورس آف انکم کے طور پہ آپ اس کو لے رہی تھی. جی, جیسے آج کل بہت ٹرینڈز بن گئے نا یہ فالوورز اور لائکس کے, اور پھر ان سے کہیں نہ کہیں آپ کی انکم بھی جڑی ہوئی ہے کہ جتنے فالوورز ہوں گے, لائکس ہوں گے, آپ کو کام وغیرہ ملے گا اور آپ کی انکم بھی انکریز ہوگی. میرا مقصد اس وقت صرف اور صرف یہ تھا کہ اف آئی کین تو آئی شوڈ بی ایبل ٹو سپورٹ مائی فیملی, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے میرا مقصد تھا. اور سم ہاؤ ہمیں پتہ ہے کہ آج بھی ٹل ڈیٹ بھی شوبز کو خاص طور پہ جو ہے وہ ایک شارٹ کٹ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ فیمس ہو گئے, آپ کا فلوک لگ گیا, تو بس جی آپ پیسہ کمانا شروع ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے میں نے اس کو جو ہے وہ جوائن کیا تھا. اس وجہ سے جب یہ وقت آیا جب میں نے ڈیسیجن لینا تھا, تو سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ میں اس سے بادر نہیں ہوئی کہ میری شہرت کا کیا ہوگا, لوگ مجھے نہیں پہچانیں گے, یا میں بے نام ہو جاؤں گی شاید, اور میں مس کروں گی اپنی اس لائم لائٹ کو یا شوبز کو. یہ ضرور فکر تھی کہ جب آپ کام کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ کی نیچر میں کوئی بھی جاب کرنے لگ جاتے ہیں, تو وہ ایک تھوڑا کنسرن تھوڑا ضرور ذہن میں آتا تھا کبھی کہ ہاں جب میں اب بالکل ایک لائف چینج ہو جائے گی کہ اب کیونکہ ہم مزدوروں کی طرح ہی کام کرتے تھے, صبح 9 سے رات 9 یا 10 بجے تک, اور کبھی کبھی 2 شفٹس ہوتی تھیں. تو ایک جگہ سے آپ نے کام ختم کیا اور پھر رات میں آپ نے دوبارہ کہیں اور جانا, اور پھر آپ صبح. تو کبھی کبھی 2-3 دن کنزیکٹیو ایسے بھی گزرتے تھے کہ آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہے, ٹکڑوں میں آپ نیند لیتے ہیں. تو یہ ایک ضرور کہیں ذہن میں تھا, اور وہ تھوڑا سا وقت بھی لگا, ظاہر سی بات ہے. کچھ شروع میں تو اٹ واز اوکے, لیکن ایک عرصے بعد آپ ہوتا ہے نا آپ کی ایک روٹین بنی ہوئی, تو تھوڑا سا آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں مجھے سمجھ یہ آئی ہے کہ آپ کو وہ چام جو ہوتا ہے, وہ شوق, وہ جذبہ, میں اس طرح اس فلم انڈسٹری میں جاؤں, بہت ساری خواتین کو آج ہوتا ہے کہ میں ایکٹر بنوں, میں یہ کروں, آپ کے اندر وہ چیز نہیں تھی. الحمدللہ یہ چیز نہیں مجھے تنگ کی, بادر نہیں کی. اور جو مشکلات, لیکن چھوڑتے وقت سورس آف انکم کا تو مسئلہ تھا, وہ کچھ ایسے اپنی طرف سے اپنی سوچ سے کچھ ایسے انتظام کیے تھے کہ جس میں تھا کہ انشاءاللہ پیرنٹس جو ہیں وہ خود کو سنبھال لیں گے. تو اس وجہ سے ڈیسیجن لے لیا تھا. اور انیشلی مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ بہت زیادہ کوئی چیلنجز آئے, خاص طور پہ اس لحاظ سے کہ دین کو فالو کیسے کرنا ہے, یعنی کہ آپ کیسے کرنا ہے وغیرہ. فیملی پریشر بھی نہیں تھا, اور باہر سے فیملی فرینڈز وغیرہ یا دوسرے جو آپ کے شعبے سے وابستہ لوگ, ان کی طرف سے کوئی پریشر شروع میں ایک مشکل تھی لوگوں کو ایکسپلین کرنے میں کہ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے, اور میں جو بھی تھاٹ پروسیس میرا اس وقت تھا میں ان سے شیئر کرتی تھی کہ اچھا میں یہ سوچ رہی ہوں یا میں نے یہ پڑھا ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک تھوڑا بہت آبجیکشن یا وہ چیز آ جاتی تھی کہ ایسے نہیں ہے اور اس طرح نہیں ہے. لوگ جو ہیں جو انہوں نے کانسیپٹس اپنے بنائے ہوئے ہیں یا جو ان کی سوچ ہے اس کے مطابق پھر وہ کہتے تھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے, یا دین نے ایسے نہیں کہا, ایسا نہیں ہے قرآن میں وغیرہ وغیرہ. تو کچھ عرصے تک میں نے کوشش کی سمجھانے کی, لیکن پھر مجھے لگا کہ ان لوگوں کے جو جواب مجھے مل رہے ہیں وہ مجھے اور کنفیوز کر رہے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے میں اپنے جواب خود سے اچھے سے تلاش کر لوں, پھر ان لوگوں سے بات کروں گی. تو اس لیے میں نے سب کو یہ کہنا ہی چھوڑ دیا کہ میں جو چھوڑ کر جا رہی ہوں وہ اس وجہ سے جا رہی ہوں کہ کوئی میرے اندر چینج اس لحاظ سے آ رہا ہے زیادہ. آپ نے اپنے کسی انٹرویو میں پہلے کہا بھی ہے کہ جو شوبز انڈسٹری ہے یہ دیکھنے میں ایسی خوبصورت لگتی ہے لیکن اندر جو ہے بڑا کھوکھلا پن ہے. بالکل, وہ جس طرح میں نے ابھی آپ سے پچھلی بات میں بھی ذکر کیا نا کہ
لگتا ایسے ہی ہے کہ بہت زیادہ شور شرابہ ہے یا بہت زیادہ. ابھی بہت سے آپ کو سیلیبریٹیز کے ریسنٹ انٹرویوز ملیں گے جو اپنے انٹرویوز میں اپنی اسٹرگلز کو بتاتے ہیں. اگین جیسے میں نے کہا کہ چلے میں نام نہیں لیتی, لیکن میرے ساتھ ہی کام کرنے والی ایک اداکارہ تھی, ان کا بھی میں نے اس دن بھی کچھ چھوٹا سا کلپ تھا, ریل میں نے دیکھی, اور وہ انزائٹی, اسٹریس اور ان چیزوں کے اوپر بات کر رہی تھی, اور انہوں نے اپنا ہی ذکر کیا کہ جب ان چیزوں نے مجھے ہٹ کیا ہے اور جس طرح سے مجھے تنگ کیا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ وہ پین کیسی ہوتی ہے. تو اب یہاں سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ جسٹ بیکاز کوئی انسان آپ کو بہت زیادہ فیمس نظر آ رہا ہے اور وہ کیمرے پر ہر وقت بہت خوش نظر آ رہا ہے, اس کی شہرت بہت ہے کہ وہ باہر نکلتا ہے تو لوگ اس کو پہچانتے ہیں, اس نے بہت بڑا گھر بنا لیا ہے, گاڑی بہت اچھی ہے, تو یہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دل سے بھی مطمئن ہیں یا دل سے بھی وہ سکون میں ہیں. ویسے بھی قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار ویسے بھی بتاتے ہیں کہ زندگی جو ہے یہ دنیا کی یہ آزمائش ہے, تو وہ ہر حال میں ہی آزمائش ہے, غریب کے لیے بھی آزمائش ہے اور امیر کے لیے بھی آزمائش ہے. تو کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اگر میرے پاس دولت شہرت نہیں ہوگی تب میں سکون میں آ جاؤں گا, یا پھر میرے پاس دولت شہرت ہوگی تب سکون میں آؤں گا. سکون آپ کو دنیا سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز میں کہیں بھی نہیں ملے گا. سکون آپ کو جو ہے وہ تبھی ملے گا اگر آپ نے قرآن کو پڑھا ہے سمجھ کر. اگر یہی اسی سے یعنی پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز مس کر رہی تھی, جیسے میں نے پہلے کہا. اچھا, جب آپ نے اس راستے کو اختیار کر لیا, شوبز انڈسٹری کو چھوڑ دیا, تو اس کے بعد آپ کی دل کی کیفیت کیا تھی؟ یعنی آپ نے واقعی وہ سکون جو چاہتی تھیں وہ آپ کو ملا یا نہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ آزمائشیں اور تکالیف انسان کی ختم نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں جو ہے سورۃ المومنون میں بھی فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے, آیت کا جو مفہوم ہے کہ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم بے مقصد پیدا کر دیے گئے ہو. اور پھر سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت کو انہوں نے اس لیے بنایا تاکہ ہم آزما لیے جائیں کہ ہمیں سے احسن عمل کون کرتا ہے. تو زندگی, آزمائش اور تکلیفیں یہ آپ کے ساتھ رہیں گی اور یہ مرتے دم تک رہیں گی. لیکن جو ہم نے کہا کہ سکون کیسے آئے گا؟ سکون تب آئے گا جب, میں سیٹسفیکشن کی بات کر رہا ہوں. ہاں, تو وہ سیٹسفیکشن تب آئے گی جب آپ کو ایمان ہوگا. آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم جب کسی فیلڈ میں جاتے ہیں, کسی بھی لیٹس سے میڈیکل, مجھے لگتا ہے بڑی مشکل فیلڈ ہے, تو جب ہم میڈیکل کی فیلڈ میں جاتے ہیں تو آسان تو نہیں ہے. اگر میں مینٹلی پریپیئرڈ جاؤں گی, مجھے پہلے سے پتہ ہوگا سارا کچھ کہ ہاں یہ مشکلات ہیں, یہ سبجیکٹ بڑا مشکل ہوگا, اس میں بہت محنت کرنی پڑے گی, راتوں کو جاگنا پڑے گا, نیندیں حرام کرنی پڑیں گی اپنی, وغیرہ وغیرہ, ایگزامز بہت مشکل ہوں گے, پاس کرنا اتنا ایزی نہیں ہے, اتنے نمبرز لے کر آنے ہیں, اٹینڈنس اتنی چاہیے, وغیرہ 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 وغیرہ, سارا پروسیجر اگر مجھے پتہ ہوگا پہلے سے, اینڈ آئی ول بی مینٹلی پریپیئرڈ, تو مجھے وہ تکالیف اور وہ پرابلمز جو ہیں وہ ڈی موٹیویٹ نہیں کریں گی. ٹھیک. وہ کنفیوز نہیں کریں گی کہیں پر کسی بھی وقت پر. شاید میں رونے بیٹھ جاؤں تنگ آ کر, تھک کر, لیکن پھر میں کہوں گی کہ کوئی بات نہیں, میرا ڈیسیجن ہے اور میں پریپیئر تھی, مجھے پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے, اور مجھے اپنا گول نظر آ رہا ہوگا, میری وہ ڈگری مجھے نظر آ رہی ہوگی کہ میں MBBS بننے والی ہوں, اس کے بعد ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا, وغیرہ وغیرہ. تو میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گی, میں اپنی اسٹرگل کو جاری رکھوں گی. اور اگر کوئی اور انسان آ کر بھی مجھے یہ کہے گا نا کہ کیوں اتنی محنت کر رہے ہو, اپنی کیوں اتنی مشکل کر رہے ہو, کوئی اور جو ہے اپنی فیلڈ میں چلے جاتے, تو میں نے کہوں گی کہ نہیں, میرے پاس ایک مقصد ہے, مجھے بننا ہے ڈاکٹر, اور مجھے پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو پہلے سے اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ مشکلات آنی ہیں اور اس کے لیے آپ پریپیئرڈ تھیں, اور آپ کا ایک مقصد ہے جس کے تحت آپ چل رہی ہیں. پہلے سے پریپیئرڈ نہیں تھی, لیکن جب قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا, قرآن کا مطالعہ شروع کیا, حدیث کو پڑھنا شروع کیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پریپیئر کرتے رہے مجھے کہ یہ سب کچھ ہوگا اب زندگی میں. پہلے بھی تھا, ایسے تو نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھا, پہلے بھی I used to be really depressed. اچھا, امہات المومنین کے واقعات کا بھی کوئی کردار ہے؟ اچھا, یہ آپ نے بڑی عجیب بات بتائی. اچھا, یہ میں نے ایک دو جگہ پر اور بھی بتایا تھا کہ I used to be suicidal as well at times. I used to be very depressed at times. اور یہ میں نہیں ہوں, بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے, یعنی زندگی بیزار ہو چکے ہیں جو زندگی سے. مطلب وہ اس کا کوئی آنسر نہیں ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ بس یہ کافی ہے, لیکن آپ بہت سے, آپ کو پرانی مثالیں بھی ملیں گی جو لوگ اس دنیا سے جا چکے, پاکستان سے نہیں, آپ کو انٹرنیشنلی بھی بہت سے سیلیبریٹیز ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے سوسائڈ کر لی, ڈرگ اوور ڈوز ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. تو اس کی ریزن کیا ہے, وہ یہی ہے کہ وہ آپ مینٹلی پریپیئر ہی نہیں ہوتے ان چیزوں کے لیے. بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے بھی چیزیں ہو رہی تھی لیکن ڈی موٹیویشن ہو جاتی تھی, اور اس کا کیونکہ آگے کوئی سلوشن نہیں نظر آتا تھا, تو پھر یہ ہوتا تھا کہ تنگ آ کر نا, اس سے تو بہتر ہے کہ زندگی ختم کر لیں.
لیکن جب قرآن کو پڑھا، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آیا اور یہ موٹیویشن ملی کہ یہ تو ہوگا اب، یہ زندگی، یہ دنیا جو ہے یہ اس کا حصہ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ مشکلات، یہ تکالیف، اور ان اللہ مع الصابرین. اللہ اکبر. اس چیز کا ایمان آنا، اس چیز پر توکل آنا، کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ دنیا میں بھی کہیں پر ہم نے کوئی کام مشکل اپنا کروانا ہو اور ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ کوئی بات نہیں، آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ بہت اثر و رسوخ والے، پاور والے انسان ہوں، وہ اس جگہ کے مالک ہوں، تو ہمیں بہت موٹیویشن اور حوصلہ مل جاتا ہے کہ اب تو میں اس کام کو بہت آرام سے کر جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہارے یہ میرے ساتھ ہیں، تو یہ میرے معاملات دیکھ لیں گے، سارے سیٹ کر لیں گے. سو اس چیز کے اوپر ایمان اور توکل رکھنا، اس چیز کے اوپر موٹیویٹ رکھنا خود کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. تو پھر صبر کرنے کا وہ جو ہم بار بار دوسروں سے سوال پوچھتے ہیں نا کہ صبر کیسے کریں، صبر نہیں آتا، نہیں ہوتا، کیسے کریں، تو اس سے بڑی موٹیویشن آپ کے لیے کیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں، جب آپ اس چیز پر صبر، اس پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے پھر بہت سے طریقے ہیں، کیونکہ آگے ایکسپلین تو نہیں، الیبوریٹ تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اگر کہا کہ میں ساتھ ہوں تو ساتھ بہت طریقوں سے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ساتھ ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے دل میں سکون ڈال دیں، دل میں سکون ڈال دیتے ہیں. بہت خوبصورت باتیں آپ کہہ رہی ہیں. ہمارا ٹائم جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، پھر بھی میں چاہوں گا کہ ایک آدھ منٹ میں آپ جو آج کی نوجوان نسل ہے اس کو کوئی میسیج دیں. بہت چارمنگ لگتا ہے یہ جو ٹی وی پہ نظر آنے والے لوگ اور یہ والی انڈسٹری. بہت سارے لوگ جو ہیں اپنا مشن بنا کے بیٹھے ہیں، گول بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس میں جانا ہے، یہ کرنا ہے. کوئی میسیج دیجیے. میرے خیال سے ہمارے لیے دو چیزیں اس وقت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ بنا دی کی ہیں. ایک میٹیریلزم، اور سیکنڈلی مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ ہماری یوتھ کو یہ دونوں چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ کہ ہمیں راضی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو کرنا ہے، جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں بنایا، ہمیں اس دنیا میں بھیجا، یہ دنیا ہمارے لیے بنائی، اور آخرت میں بھی ہم نے اسی کو فیس کرنا ہے. سب کچھ یہاں رہ جانا ہے. سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو باقی بچنا ہے، یہ کل من علیہ فان، سب کچھ فانی ہے، سب جو ہے وہ چلا جائے گا. ہر دنیا کی ہر چیز جو باقی رہ جائے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا روشن چہرہ رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کو ہم نے فیس کرنا ہے. سو فوکس آن دیٹ، وہ اپنا فوکس بنائیں، اس کو اپنا مقصد زندگی کا بنائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ نے کیسے ملنا ہے، کس حال میں ملنا ہے. اور دوسرا جو میں نے کہا کہ میٹیریلزم، تو وہی سیم رولنگ وہاں پہ اپلائی ہوتی ہے کہ یہ جتنا ہاں جتنی شہرت ہے، جتنی یہ چیزیں ہیں، یہ ایٹ دا اینڈ اس دنیا میں بھی، مطلب آخرت پہ تو جو ہوگا ہی ہوگا، اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فار ایور لاسٹنگ نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے نام تھے، کتنی شہرتیں تھیں، کتنی خوبصورتیاں تھیں، کتنا حسن تھا، پیسہ تھا، سب کچھ رہ گیا. یا تو ان کی زندگیوں میں ہی ختم ہو گیا، ان سے چھن گیا، یا پھر وہ اس دنیا میں چھوڑ چھاڑ کر سب چلے گئے. تو اس لیے اس چیز کے پیچھے بھاگیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ ہیں آپ کے اعمال. اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر کام کریں، اور اپنی ملاقات جو آپ کے رب سے ہونے والی ہے اس پر فوکس کریں کہ وہ کس حال میں. بہت اپنے موٹیویشنل طریقے سے اور ایسا میسیج دیا ہے جو انشاءاللہ العزیز واقعی لوگوں کے دلوں میں بیٹھنے والا ہے. آپ کی زندگی بذات خود ہمارے لیے بہت موٹیویشن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کو بہت حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ترقیاں عطا فرمائے. آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں اس پروگرام میں. ناظرین، ہمارے ساتھ ایک ایسی مثال تھی جو آج کے معاشرے میں ایک ایسی جگہ سے جہاں لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ جائیں، وہاں سے نکل کے اللہ کے راستے کی طرف آئی ہیں. ہم اپنی زندگیوں کو، ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اللہ کی طرف موڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین، پھر آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ تفہیم قرآن کا سیگمنٹ، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن، پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن، پیغام قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برنامج العروج بالقرآن، طريق فهم القرآن الكريم دون اللجوء إلى الترجمة. سيكون معنا أستاذ هذا البرنامج فضيلة الشيخ القاري عبيد الرحمن بشير. نرحب بكم فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أكرمك الله. أصبحتم وكيف يومكم؟ لله الحمد بنعمه الظاهرة والباطنة. دون تأخير نبدأ الدرس. تفضل فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزیز طلبہ اور طالبات جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، قرآن کریم کو اگر آپ اللہ کے کلام کو براہ راست عربی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو جو سکرین آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے اس سلائیڈ کو سمجھ لیجیے گا. ایک طرف اللہ کی کتاب کا ایک عکس ظاہر ہو رہا ہے اور ساتھ ہی کچھ سیڑھیاں ہیں. یہ سیڑھیاں 10 ہیں اور جو ان سیڑھیوں میں داخل ہوگا قرآن کے الفاظ، قطعے اور جملے انشاءاللہ عربی میں سمجھتا جائے گا، جیسے کہ ہمارے یہ چاروں طالب علم سیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ سکرین پہ بھی سیکھ رہے ہیں. اللہ کی کتاب میں خاص نظام ہے جس میں الفاظ 10 قسم کے ہیں، جملے اور آیات 10 قسم کی ہیں. وہ گروپ بنا لیتے ہیں اور وہ سیڑھیوں کی شکل میں جڑ جاتے ہیں. پہلی سیڑھی پہ جو پاؤں رکھے گا وہ عربی میڈیم ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی سیڑھی پہ الفاظ ہیں وہ ہماری زبانوں میں بھی بکھیر دیے ہیں قرآن سے نکال کر. اور یہی الفاظ جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں پچھلے 3 نشستوں میں، اور یہ پہلے سٹیپ میں معلم القرآن کی پہلی سٹیج پہ پڑھیں گے، یہ الفاظ، یہ جملے، یہ معلومات اگلی 9 سیڑھیوں پہ ریپیٹ ہوں گی. یہ قرآن کی ایک حیران کن انجینئرنگ ہے. جو اس انجینئرنگ کے ذریعے قرآن کریم کو سمجھے گا، براہ راست عربی میں سمجھے گا، سمجھتا چلا جائے گا، وہ پہلی سٹیج پر چند جملے سمجھے گا، دوسرے میں وہ جملے بڑھ جائیں گے. یہ جو سلائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں میں یہ جملے بڑھتے بڑھتے سینکڑوں سے ہزاروں ہو جائیں گے. یہ اللہ کی کتاب میں ایک خاص نظام ہے جو آپ کو قرآن کریم کے الفاظ سکھا دے گا، جملوں کو بتا دے گا، آیات کو سمجھنے کا طریقہ بتا دے گا. اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ گرامر میں نہیں الجھے گا، اس کو گردانوں کی لمبی لمبی قطاریں یاد نہیں کرنی ہوں گی، بلکہ ان سب چیزوں کو سمجھنے کے بعد وہ گرامر بھی سمجھ جائے گا، گردانیں بھی اس کے لیے حلوہ بن جائیں گی اور وہ اللہ کے کلام سے براہ راست جڑ رہا ہوگا. ان پہلی سٹیج پہ ابھی ہمیں آج ہماری پہلی سٹیج مکمل ہو جائے گی، بلکہ کل ہو چکی ہوگی، آج دوسری شروع بھی ہو جائے گی. شروع میں آپ کو چند الفاظ سمجھ آئے تھے، قطعے اور ننھے جملے بنے تھے. پھر یہ جملے بڑھتے جائیں گے، یہ جملے سینکڑوں اور ہزاروں میں ہو جائیں گے اور 6ٹھی 7ویں سٹیج پہ جا کے اللہ کی جو کتاب 6000 آیات ہیں وہ جو 20000 جملوں میں تقسیم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عربی میں ہی سمجھنے کی مشق ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم اجمیوں کے لیے بھی ایک ایسا نظام مہیا کرتے ہیں قرآن کریم میں کہ ہم اگر انگلش میڈیم پڑھتے ہیں تو قرآنک میڈیم بھی ہو جائیں. جو معلومات آج آپ پہلے پہ پڑھ رہے ہیں، یہ معلومات یہ ڈاٹس کی شکل میں آگے بھی مسلسل معلومات آپ کو کام آئیں گی. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ جو ہر سبق ہے وہ اگلے سبق کی تیاری ہے، ہر اگلا سبق پچھلے سبق کی دہرائی ہوگا. یہ ہے معلم القرآن کا شاندار نظام. میں اختصار کے ساتھ اپنے سفر کا 1 منٹ کے اندر خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے یا معلم القرآن طریقے سے قرآن سمجھاتی ہے، آپ کے سامنے شروع میں سادہ سے الفاظ آئے تھے، آپ نے اس کا مطلب خود سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اس لیے کہ الرب، الشکر، الباس، الذکر، الباطل، الحق، الخیر، الشرک، الطوفان، یہ الفاظ عربی کے ہیں، قرآن کے ہیں اور اللہ نے ہماری زبانوں میں بھی رکھے ہیں. انہی آسان سے الفاظ کے ساتھ ایک چیز آئے گی اور واہ کے ساتھ سے نئے قطعے بن گئے تھے. لفظ قطع بنا، لفظ کو 2 الفاظ کا مل جانا اور تھوڑی سی بات بڑی ہو جانا. الشمس والقمر، اللیل والنہار، الانجیل والقرآن، اس کو آپ نے عربی میں سمجھا تھا. پھر الفاظ کے ساتھ الف لام ختم ہو جائے تو ہے کا مفہوم آیا تھا، جیسے قریبون قریب ہے، حق حق ہے، یہ سبق پڑھا تھا. اس کے نتیجے میں ہمیں یہ قرآن کے جملے سمجھ آئے تھے، ھذا کتاب، ھذا حرام، ھذا صراط، ھذا ذکر، اور آپ نے مطلب اس کا خود سمجھ لیا تھا. ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، ایک لفظ نیا آیا تھا تو آپ کو پھر پتہ تھا کہ اب کیا مطلب ہوگا. ذالک خیر، ذالک رجع، ذالک فضل، ذالک جزا. یہ جملے ان طلباء نے سمجھے تھے اور سکرین پہ دیکھنے والے بھی انشاءاللہ سمجھ رہے ہوں گے. ایک ننھی سی چیز آئی تھی لا، جس کا مطلب ہے یقیناً، اور قرآن کے پھر نئے قطعے بنے تھے. لا کتاب، لا علم، لا تذکرہ، لا قسم کا مطلب بتانے کی ضرورت نہیں. ہم آہستہ آہستہ عربی میڈیم ہوتے جا رہے ہیں اور اعتماد کے ساتھ کہ یقیناً کا مطلب کہاں سے آیا، واو کا مطلب کہاں سے آیا، وہ کا مطلب کہاں سے آیا، یہ کا مطلب کہاں سے آیا، الکثیر اور کثیر میں کیا فرق ہے، یہ سب چیزیں نگاہیں دیکھتے ہی سمجھ رہی ہیں اور نگاہیں دیکھتے ہی سمجھ جائیں، یہی فہم قرآن کی تعریف ہے. میں ہم نے آخری چیز پڑھی تھی کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ایک ہی طرح کے بنے ہوتے ہیں، ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوتے ہیں، ان کے حرف بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے اوپر حرکات بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. عالم، اکبر، اصغر. آپ جو چاروں طالب علم ہیں ثابت کیجئے کہ آپ لوگ جا رہے ہیں، بتائیے گا کیا مطلب تھا اس فارمیٹ کا، اس میں کیا پایا جاتا ہے.
سب سے زیادہ کا اس میں مفہوم سب پایا سے زیادہ جاتا کا ہے. مفہوم پایا جاتا ہے. سب سے زیادہ کوئی کام کرنے والا یا کوئی خاصیت رکھنے والا. اکبر سب سے بڑا، عالم سب سے زیادہ جاننے والا. جب یہ سمجھے تھے تو اللہ کے کہے ہوئے یہ جملے، یہ میرے رب کا کہا ہوا کلام ہے، یہ آپ لوگوں نے خود سمجھا. بتائیے آپ چاروں سٹوڈنٹس کیا مطلب ہوگا ھذا اکبر؟ یہ سب سے زیادہ بڑا ہے. واللہ خیر وابقی، اور اللہ سب سے زیادہ خیر والا اور باقی رہنے والا ہے. اور والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت سب سے زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے. اور کیا مطلب پڑھا تھا آپ نے اس چیز کا، اور اس میں جتنے بھی الفاظ ملے ہیں سب کا آپ کو پتا تھا اس کا مطلب کیا ہوگا. کیا مطلب ہے والآخرۃ خیر؟ اور آخرت سب سے بہتر اور باقی رہنے والی. آپ کے سامنے سکرین صحیح شیئر ہو رہی ہے یا تاخیر ہو رہی ہے؟ تاخیر سے ہو. چلیے کوئی بات نہیں، اگر آپ کو سکرین تاخیر سے بھی نظر آ رہی ہے لیکن آپ کے جو کان ہیں ان میں بھی صلاحیت بن چکی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو آپ جوڑیں اور سمجھیں. یہی فہم قرآن ہے. کل جو ہم پڑھ رہے تھے کہ کوئی بھی ایسا فارمیٹ جس میں 4 حرفوں شروع میں حمزہ آئے تو سب سے بڑے کا مفہوم دیتا ہے. یہ آپ تک میری سلائڈ پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اب دیکھیے یہ جو نظام ہے ہمارے پاس قرآن سمجھنے کا نظام، سب ساتھی ایک دفعہ سمجھ لیں کہ یہ الفاظ سادہ سے الفاظ آئے تھے، انہی الفاظ سے قطعے بنیں گے، یہی جملے بن جائیں گے اور یہ لمبی آیات بن جائیں گی. اس سارے عمل میں آپ کو میں صرف ایک لفظ بتاؤں گا 3 یا 5 سیکنڈ میں، اور وہ نئی چیز بنتی جائے گی، پرانی چیز سے مل کے نئے جملے بن جائیں گے. اللہ کی کتاب میں نظام موجود ہے. یہ ہے قرآن کریم کو عربی میں سمجھانے کا آسان نظام. ہمیں صرف اعتماد ہونا چاہیے عربی اور اسلامیات پڑھانے والے کو کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے ہر امتی کو قرآن کو عربی میں سمجھنے کی صلاحیت دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز اب تک کلیئر نہیں ہے، جب تک ریسٹور ہوتی ہے تب تک ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹا سا لفظ ہے، اس کو ہم شامل کر لیں گے تو اس کی میننگ ایڈ ہو جائے گی، جو کہ نیا سبق ہے جو 5 سیکنڈ کا بتا رہے تھے کہ 2-3 سیکنڈ میں ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں. یعنی آپ اپنی کتابوں میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ریڈ میں لکھا ہوا ہے، یونٹ 2 کے شروع میں سبق 1 ہے اس کا، تو انا لکھا ہوا ہے. تو انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. اب جس لفظ کے ساتھ بھی بے شک کو لگائیں گے تو وہ اس کا میننگ بتاتا چلا جائے گا. جیسے ان اللہ، جیسے یہاں پہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان الذین یا ان الصلاۃ، بے شک نماز. ڈاکٹر صاحب آگے ہیں، ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے. جی اب بتائیے کیا مطلب ہوگا، آپ چاروں جواب دیجیے. ان اللہ کیا مطلب ہوگا؟ بے شک اللہ. اور سکرین آپ تک آ رہی ہوگی، اگر نہیں بھی تو زبانی جواب دیتے جائیں. کیا مطلب ہوگا؟ ان الدین، بے شک دین. ان الشرک، بے شک شرک. ان الباطل، بے شک باطل. ان الصلاۃ، بے شک نماز. ان الہدی، بے شک ہدایت. اور ان الموت، بے شک موت. ان العزت، بے شک عزت. ان الشیطان، بے شک شیطان. ان الانسان، بے شک انسان. ان القوم، بے شک قوم. اللہ کی کتاب میں اب جب بھی آپ کے سامنے یہ سادہ سے الفاظ آئیں گے اور ان کے ساتھ یہ انا لکھا نظر آئے گا، آپ کو اب ترجمے کی ضرورت نہیں رہی. آپ جانتے ہیں کہ انا کا مطلب بے شک، اور اگلے لفظ کے ساتھ مل کے ایک چیز بن جاتی ہے، فریز بن جاتا ہے. اب آپ چاروں بلند آواز سے الفاظ بھی پڑھیں گے ان اللہ ترتیب کے ساتھ، اور اس کا مطلب بھی بیان کریں گے بے شک اللہ. میں خاموش رہوں گا، جو دیکھ رہے ہیں اور جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں وہ عربی کا لفظ، قرآن کا لفظ بھی پڑھیں گے، اس کا مطلب بھی بتائیں گے، لیکن ایک آواز میں. جی. ان اللہ، بے شک اللہ. ان الدین، بے شک دین. ان الشرک، بے شک شرک. ان الباطل، بے شک باطل. ان الصلاۃ، بے شک نماز. ان الہدی، بے شک ہدایت. ان الموت، بے شک موت. ان ان العزت، بے شک عزت. ان الشیطان، بے شک شیطان. ان الانسان، بے شک انسان. ان القوم، بے شک قوم. ان الامر، بے شک کام. ان الارض، بے شک زمین. ان العاقبت، بے شک عاقبت. ان الفضل، بے شک فضل. ان الجہنم، بے شک جہنم. ان ان الساعۃ، بے شک سننا. ان الخزي، بے شک ذلت. ان السماء، بے شک کان. ان الظن، بے شک گمان. ان العہد، بے شک وعدہ. ان الحاذا، بے شک یہ. ان ذالک، بے شک وہ. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم. ان ثمود، بے شک ثمود. ان یاجوج، بے شک یاجوج. ان فرعون، بے شک فرعون. ان قارون، بے شک قارون. قرآن کی آوازیں جو اسٹوڈیو میں گونج رہی ہیں آپ کے گھروں میں بھی گونجنی چاہیے.
قرآن کے الفاظ آپ کی نگاہیں دیکھیں، آپ کا دماغ سمجھ جائے، آپ کے کان سنیں، آپ کا ذہن سمجھ جائے، یہی فہم قرآن ہے۔ یہ لفظ سے قطع بنے گا، قطعے سے جملہ بنے گا، ووکیبلری یاد ہوگی۔ یہ جو اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے یہ مطلب بھی بتا رہے تھے، ان کا ناظرہ بھی پڑھنا بھی بہتر ہو رہا تھا، ان کے جو ووکیبلری ہے وہ بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر سبق میں زیادہ تر آسان، بہت آسان الفاظ ہوں گے اور کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جو نئے ہیں، جیسے الخزیہ، آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ الخزیہ کا مطلب ہے رسوائی۔ اب ان الخزیہ کا مطلب میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، بتائیے آپ چاروں کیا مطلب ہوگا ان الخزیہ؟ بے شک رسوائی۔ اور ایک اور لفظ ہے العاقبہ، انجام، بتائیے کیا مطلب ہوگا ان العاقبہ بے شک انجام۔ جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو اب آپ چاروں میں جہاں پہ اشارہ کروں گا آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور مطلب بھی بتانا ہے۔ جو آپ نے دیکھیں ابراہیم و اسماعیل پہلے پڑھا تھا، انہی جو پہلے پڑھا تھا اس کے شروع میں جب انہ لگے گا، اللہ کی کتاب میں شاندار نظام دیکھیں، وہ چیز اور بڑی ہو جائے گی اور آپ اس کو عربی میں ہی سمجھ رہے ہوں گے۔ اب بتائیے کیا مطلب ہوگا ان ابراہیم و اسماعیل؟ ابراہیم اور اسماعیل۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ۔ ان السمع والبصر، بے شک کان اور آنکھ۔ ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج۔ ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان۔ اب آپ چاروں بتائیے اس چیز کو دیکھتے ہی عربی میں مکمل سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ بتائیے کیا مطلب ہوگا اس کا؟ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب۔ یہ جب آپ سمجھ چکے ہیں تو آئیے، یہ الفاظ سے قطعے بنے تھے اور اسی ننھے سے سبق کی وجہ سے، جس میں صرف کتاب کے ٹائٹل میں ایک لال رنگ کا لفظ ہوتا ہے، آپ یہ سارے کا سارا پہلے صفحہ سمجھے تھے، آپ نے اس کی مشق، آپ نے خود مجھے اس کا مطلب بتایا، میں نے ترجمہ نہیں کروایا، ہم ترجمے کی بجائے قرآن کو عربی میں ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب اللہ کی توفیق سے جو جملے، یہ ہمارے پاس جملے جو الفاظ پہلے گزر چکے ہیں، ان کے شروع میں انا کے ساتھ بنا ہوا ایک فریز آئے گا، قرآن کے یہ جملے آپ کو سمجھ آتے ہوں گے۔ اس میں جیسے ایک نیا لفظ ہے مخرج، نکالنے والا، ظاہر کرنے والا، یا آتیت ان کا مطلب ہوتا ہے آنے والی، باقی سب الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کیا مطلب ہوگا ان ھذا عدو، بے شک یہ دشمن ہے، اور ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر ہے، قدرت والا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ چلیے یہاں پر ویسے میں آپ کو ایک نقطہ الگ بھی بتاؤں گا، لیکن ایک چھوٹی سی میں آپ کو دوبارہ بات بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سمیع، بصیر، علیم، خبیر، یہ چار لفظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ چار الفاظ ہیں، چاروں میں دیکھیں چار چار حرف ہیں جی، اور آخر سے پہلے یا ہے۔ اتفاق کی بات ہے، یہاں پہ بات آگے تو میں آپ کو سمجھا دوں، سمیع، بصیر، علیم، خبیر، بتائیے ان میں مشترکہ بات کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ان کی زیر زبر پیش ایکول ہے، یہ حرف بھی جیسے ہیں، زیر زبر پیش بھی، لیکن لفظ بھی چار ہیں، لفظ بھی چار ہیں، ایک خاص بات اور ہے، وہ بتائیں کیا ہے؟ دو پیش ہیں آخر میں۔ چلیں وہ بھی صحیح، ایک اور خاص بات ہے، وہ زیادہ خاص ہے، ایک ایسا حرف ہے جو چاروں میں کامل ہے، اور ان میں واو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ صفات ہیں، لیکن ایک اور خاص بات ہے، ایک حرف ان چاروں میں مشترکہ ہے، بتائیں وہ کون سا ہے؟ یہ آخر سے پہلے یا آ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ نے، آخر سے پہلے یا آ رہا ہے۔ اگر چار حرف ہونا اور آخر سے پہلے یا ہو، ایسے لفظ میں یہ مطلب پایا جاتا ہے بہت زیادہ یہ کام کرنے والا، یا عمدہ یہ کام کرنے والا، شاندار طریقے سے کرنے والا۔ ابھی تک تو آپ نے پڑھا تھا سننے والا، لیکن اب بتائیں سمیع کا پورا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ عمدہ، شاندار۔ آپ کا ترجمہ جو مرضی کہتا رہے، آپ کہیں خوب، عمدہ، شاندار، بہترین، عربی کہہ رہی ہے سمیع۔ آپ کی عربی کے ارد گرد زبانیں گھومتی رہتی ہیں، ہم اس کے اختلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری زبانوں کی معذوری ہوتی ہے، ادھر ادھر کے الفاظ اکٹھے کرتی ہے۔ اب بتائیے علیم کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ علم والا۔ تو یہ ایک اور میں نے فارمیٹ آپ کو چلتے چلتے کلیئر کروا دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کیا مطلب ہوگا ان اللہ علیم خبیر؟ بے شک اللہ سب سے زیادہ علم والا اور خبر رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ خوب، سب سے زیادہ نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ جلدی سے بتائیے کیا مطلب ہوگا ان ھذہ تذکرہ؟ بے شک یہ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ یاد دہانی ہے، بے شک یہ یاد دہانی ہے۔ مخرج کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، ظاہر کرنے والا۔ اب کیا مطلب ان اللہ مخرج؟ بے شک اللہ ظاہر کرنے والا، اور ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ سننے اور علم والا ہے، اور ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور شفیق ہے۔ جب آپ یہ سمجھ چکے اور ہمارے پروگرام کو 20 منٹ ہو چکے ہیں، اللہ کی کتاب کے جملے آپ سمجھنا شروع ہو چکے ہیں، جملے وسیع ہوتے جائیں گے۔ اب ننھی سے ایک میں نئی بات آپ کو بتاؤں گا، چھوٹی سی ایک نئی بات آئے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے تھے ہمارے پاس یہ الفاظ انا والے، اس میں انا کے شروع میں فا آئے گا۔ فا کا مطلب ہوتا ہے تو،
اب فَإِنَّ اللَّهَ کا مطلب رہے گا تو بے شک اللہ. اب مجھے بتائیے کیا مطلب ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ علیم کا؟ تو بے شک اللہ بہت زیادہ علم والا ہے. اور فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ علیم. تو بے شک اللہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ علیم. بے شک اللہ سب سے زیادہ قدردان اور علم والا ہے. فا کا مطلب آپ چھوڑ گئے فَإِنَّ اللَّهَ کیا ہوگا؟ تو بے شک اللہ سب سے زیادہ. چلیے اب ہمارے پاس بتائیں کیا مطلب ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بے شک اللہ سب سے زیادہ بخشنے والا اور رحم اور کفور ہوتا ہے نا شکرا. اب بتائیں فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ تو بے شک انسان ناشکرا ہے. ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے پاس جو لفظ ہے رحیم جیسے آئے گا اس میں 4 حرف ہیں یا آ جاتی ہے اور 4 حرف میں سیکنڈ لاسٹ یا آ جاتی ہے. ایسے الفاظ کیا مفہوم دیں گے؟ بہت زیادہ یا خوب کرنے والا بہترین کرنے والا. اب دیکھیں ایک اور میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں, ننھی سی بات بتا دیتا ہوں. جو الفاظ 4 حرف والے ہوں گے اور اس میں واو آخر سے پہلے آ رہا ہوگا نا, غفور, شکور, اس کے مطلب میں بھی بہت زیادہ عمدہ یا شاندار کا مفہوم آپ کیا کہیں گے. آپ بتائیں غفور کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ عمدہ, مغفرت دینے والا, معاف کرنے والا. یہ دونوں آخر سے پہلے واو ہو یا آخر سے پہلے یا ہو, عربی زبان میں یہ بہت زیادہ کا مفہوم ادا کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے ہمارے پاس فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور. اب بتائیں کفور یہاں پہ کیا ہوگا؟ صرف ناشکرہ یا بہت زیادہ ناشکری کرنے والا؟ بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو شکور ہیں, جو بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں, اور جو ناشکری کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں سے شامل ہونے سے بچا لے. یہ آپ کے سامنے جب قرآن کی آپ یہ ننھی باتیں سمجھ رہے ہیں, دیکھیں جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں, میں نے ان کو فعول فعیل کے فرق میں نہیں ڈالا, صفہ مشبہ نہیں بتائیں, میں نے ادھر ادھر کی چیزیں نہیں بتائیں. میں نے فا عین لام اصل ہے اور یا زائد ہے اور وہ سب چیزیں ہماری ہیں, لیکن اس کے بغیر بھی قرآن کریم کے الفاظ بھی جملے بھی سمجھائے جا سکتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹس جلدی سے بتائیے گا کیا مطلب ہوگا فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور. جلدی سے سب بتائیے گا. تو بے شک انسان بہت ناشکرا ہے. جو اس کا صحیح مطلب بتا رہے ہیں انہوں نے نہیں پڑھا. یہ حروف ہے, مشبہ بالفعل ہے, مبتدا کہاں پہ ہے, منصوب ہے, خبر ہے, مرفوع ہے. یہ جامد کی بحث میں نہیں گئے, عامل غیر عامل کی بحث میں نہیں گئے. ابھی ان کو اسم فعل حرفی تقسیم نہیں بتائی گئی. ان کو ہم بنیادی طور پر بنیادی چیزوں سے لے کے بڑی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. اب دیکھیے آپ چاروں اسٹوڈنٹس کا ایک امتحان ہے. ساحر ہوتا ہے جادوگر, جادو کرنے والا. بتائیے آپ کے سامنے ایک ہی جملہ 3 دفعہ لکھا ہوا ہے لیکن اس میں فرق ڈالا گیا ہے. بتائیے ہادہ ساحر کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ جادوگر ہے. اور ان ہادہ ساحر, بے شک یہ جادوگر ہے. اور ان ہادہ لساحر, بے شک یہ یقیناً جادوگر ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ نے خود بخود دیکھیں عربی میں ہی آپ فرق سمجھ رہے ہیں. عربی ہے ہی بڑی پیاری, بہت ہی آسان, بہت ہی میٹھی. اس کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اس کے فرق آپ سمجھ جائیں گے. اور اب یہ جو قرآن کے یہ جملے ہیں, ہادہ ساحر, ہادہ سحر, ہادہ شیء, ذالک حق, آپ نے پیچھے پڑھا تھا, وہ حق ہے, الدین واقع, انصاف ہو کے رہنے والا ہے. یہ سارے جملے جو پیچھے گزرے تھے, الانسان ظلوم. اب ان میں یہ جملے جو آپ کو خود سمجھ آ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے, براہ کرم سلائیڈ دکھاتے جائیے ساتھ ساتھ. یہ قرآن کریم کے جو جملے ہیں عربی میں جو آپ کو خود سمجھ آ رہے ہیں, ان میں جملوں میں 2 تاکیدیں آ جائیں گی. ایک انا شروع میں آ رہا ہے اور لام بعد میں آ رہا ہے, آپ کو پتہ ہے. اب بتائیے اقصا اور ماریا آپ جواب دیں گی, کیا مطلب ہوگا ان ھذا لساحر؟ بے شک یہ یقیناً جادو ہے. اور عائشہ اور عمر آپ جواب دیں گے ان ھذا لشیء, بے شک یہ یقیناً چیز ہے. اب چاروں بتائیے گا ان ذالک لحق, کیا مطلب ہوگا؟ بے شک یقیناً حق ہے. آپ نے پڑھا تھا ذالک کا مطلب وہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ ہو یا یہ ہو, قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اسی طرف اشارہ پہنچے گا. ان ذالک الحق, بتائیے کیا مطلب بتایا آپ نے؟ بے شک یہ یقیناً حق ہے. اور دین کا ایک مطلب ہوتا ہے ریلیجن, ایک ہوتا ہے انصاف. یہ قیامت کے بارے میں چونکہ یہ بات ہے تو یہاں پہ مراد انصاف ہی ہوگا, کتاب میں ذکر بھی کیا گیا. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, اور بے شک دین یقیناً انصاف ہے. بے شک انصاف یقیناً واقع ہونے والا ہے, واقع ہو کے رہنے والا ہے, واقع ہونے والا ہے. اب مجھے بتائیے گا ان اللہ لعفو غفور, کیا مطلب ہوگا اس جملے کا؟ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے, درگزر کرنے والا. اب بتائیے اللہ تعالیٰ انسان سے ایک شکوہ کر رہے ہیں, انسان کو اس کی اصل بتا رہے ہیں, کیا مطلب ہوگا ان الانسان لظلوم؟ بے شک انسان یقیناً ظلم کرنے والا ہے. ظلوم آخر سے پہلے واو آئے تو اس میں کیا ہے؟ یقیناً ظلم کرنے والا.
اب بتائیے مکر ہوتی ہے تدبیر، مکر ہوتی ہے تدبیر یا سازش، کیا مطلب ہوگا ان ھذا لمکر؟ بے شک یہ یقیناً مکر ہے، سازش ہے، سازش ہے یا مکر ہے، تدبیر ہے۔ ان ھذا لسحر کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ بے شک یہ یقیناً جادو ہے۔ یہ قرآن کریم کے جو قرآن کے جملے یہ سمجھ رہے تھے ان الانسان لکفور۔ اب بتائیں اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں دو تاکیدوں کے ساتھ ایک بات کر رہے ہیں، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ بے شک انسان یقیناً ناشکرہ ہے۔ اب دیکھیے ابھی آپ کی آج ہماری 4 نشستیں مکمل ہو چکی، صرف 2 گھنٹے ہمیں ہوئے ہیں، آپ قرآن کریم کے کم از کم 100 کے لگ بھگ جملے سمجھ چکے ہیں، اور درجنوں نہیں سینکڑوں قطعے اور جو الفاظ ہیں وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو چکے ہیں۔ یہ ہر اگلا سبق اسی پہ مشتمل ہوگا۔ آج ہم یونٹ نمبر 2 کا پہلا سبق پڑھ چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیے جو سلائیڈ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس میں وہ جملے نکالیں، وہ جملے نکالیے جو انسان کے بارے میں انسان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ ان الانسان لظلوم ان ھذا لمکر ان ھذا بتائیے انسان کے بارے میں ان ھذا لسحر، اور اس میں جو قیامت کے بارے میں جملہ آیا ہے وہ مجھے نکال کے دکھائیے۔ قیامت کے دن جو کام ہو گئے وَإِنَّ الدِّينِ لَوَاقِعٌ، بے شک وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جو اللہ کے بارے میں جملے آئے ہیں وہ مجھے نکال کے ان دکھائیے۔ اللہ لغفور رحیم، ان اللہ علیم حلیم۔ اب دیکھیے یہاں سے آپ ایک بات سمجھیے، آپ کو جب خود چیزیں عربی میں سمجھ آئیں، آپ نے عربی میں سمجھا، آپ نے اس میں فرق سمجھا، اب آپ کو اس کا موضوع سمجھ آ رہا ہے۔ آپ انسان کے بارے میں خود بخود قرآن میں سے ترجیح نکال رہے ہیں، اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور آگے بڑھتے جائیں گے، یہ ہمارے پاس ٹاپک بنتے جائیں گے۔ یہ ہے معلم القرآن کا وہ شاندار نظام۔ میں اپنے دیکھنے والے سب لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں، ہم ایک ایسی امت ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمیں ترجمہ پڑھنا ہوگا۔ نکل آئیے اس نفسیات سے، یہ ایک پورے کا پورا نفسیات کو بدلنے کی بات ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو قرآن کو سمجھنے سے ایسے افراد جو یقین کا شکار ہیں کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کے لیے امید کی کرن ہے کہ آپ سمجھیں گے، خود سمجھیں گے، براہ راست سمجھیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کی اپنی کتاب میں ایسا نظام موجود ہے اجمیوں کے لیے کہ آؤ مجھے قرآن کریم کو براہ راست عربی میں سمجھ لو، اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب کی بنیادیں آپ کی زبان میں رکھ دی ہیں۔ یہ آپ کا یہ وقت ہے کہ اپنے گھروں میں حلقے بنا لیں، گلی میں، مسجد میں، دفتر میں، کہیں بھی 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، دوست، کلاس فیلو، رشتہ دار۔ ہمیں عزت قرآن سے ملی تھی، ہم ذلت کی پستی میں قرآن چھوڑنے کی وجہ سے گئے تھے۔ عروج چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف پلٹ آئیں، اور پلٹنے کا سب سے پہلا مظہر یہ ہے قرآن ہمارے ساتھ ہو، ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کی بات کو جب سمجھتے ہوں گے تو ماننے کی طرف بھی آئیں گے، اس کی تاثیر بھی محسوس کریں گے۔ یہ جو آج کا سبق ہے، یہ قرآن کے الفاظ، یہ جملے جو اب تک سمجھ آئے ہیں، 2 گھنٹے ہمیں مکمل ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے سب چیزیں براہ راست عربی میں سمجھ آ رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو دیکھنے والے ہوں گے، اور خاص طور پہ ایسے دیکھنے والے جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں قرآن عربی میں کیسے سمجھ آ سکتا ہے، ان کو بھی اب سمجھ آ رہا ہوگا کہ اللہ کی رحمت کیسی شاندار ہمارے لیے بکھری ہوئی ہے۔ صرف اس رحمت کو بکھیر دیجئے، اور اس رحمت کو بکھیر کر قرآن کے الفاظ اور جملوں کو سمجھانے کا نظام ہے معلم القرآن، اور یہ نشر ہو رہا ہے پیغام ٹی وی پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تعلیمات کو فروغ دینے، اور اس کے ذریعے اپنی جنت کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاك الله خيرا، نشكرك فضيلة الشيخ على هذا الطرح الجميل وإيصال المعلومات بطريقة سهلة لطلابنا والمشاهدين أجمعين، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، جزاکم اللہ خیر واکرمک اللہ۔ آپ نے کیسا محسوس کیا آج اس سبق کو لے کے؟ بہت اچھا، بہت اچھا۔ آپ میں سے مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ان الانسان لظلوم کا کیا مطلب ہے؟ بے شک انسان یقیناً ظلم کرنے والا ہے۔ بے شک انسان یقیناً ظالم ہے یا ظلم کرنے والا ہے۔ اچھا، اس پروگرام کو لے کے اکثر آپ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کچھ فائدہ آپ کو ہوا ہے ان 5 دنوں میں؟ جی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پروگرام سے پہلے مجھے بالکل بھی عربک پڑھنے کا اس طرح سے اچھا بالکل بھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ کیسے؟ نہیں پتا تھا، کچھ جو تھوڑی سی بلٹ پوائنٹ ہوتے ہیں کبھی عربک کے پڑھے ہوئے وہی آ رہے ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ اتنی آسانی ہوئی ہے ان 4 دنوں میں کہ آج ہم بیٹھ کے خود سے جملے بنا رہے تھے، کچھ چیزوں کے الفاظ کو سمجھ کے، ہاذا کا، ذالکا کو استعمال کر کے، تو ہم جملے بنانا سیکھ رہے تھے نارمل کنورسیشن میں کہ اگر ہم عربک میں بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہوا ہے ان 4 دنوں سے کہ ہم نے جملے بنانا سیکھ لیے ہیں خود سے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر کہنا ہو کہ یہ کتاب ہے تو کیسے کہیں گی؟
हाजा किताब, अगर कहना हो कि यकीनन ये किताब है तो कैसे कहेंगे? हाज़ा किताब यकीनन हाज़ा किताब। और अगर और ताकीद करना हो तो फिर फाइना से कर देंगे तो ये हाँ तो इन्ना हाज़ा किताब। बहुत खूब, बहुत खूब। तो देखें हमें इससे फ़ायदा हो रहा है और हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं माशाल्लाह वल अज़ीज़। ये जो सिलेबस है इसके ज़रिए हमें, उमर साहब आप भी बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा जो है वो महसूस हो रहा है हमें। ज़िंदगी में पहली दफ़ा था कुरान सीखने का, थोड़ा सा तर्जमे के साथ मौका मिला। पहले तो कुरान पाक सिर्फ ऊपर से देख के पढ़ते थे, तर्जमे के साथ हमें थोड़ा मौका मिला कि हम जो है मफ़हूम और उसके मायने जो है हम समझ सकते हैं। जी शुरू से जो है बेसिक जो है हमें कुरान की जो है वो सिखाने की जो है पैगाम टीवी ने बड़ी अच्छी कोशिश की है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अल्लाह ताला जो है वो कबूल करेंगे। आमीन। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में रोज़ तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नाज़रीन, ये प्लेटफॉर्म है पैगाम टीवी ने मुहैया किया है, मिल जाइए, सीखिए, सिखाइए, अमल कीजिए और साथ में बाजू भी बनिए, डोनेट भी कीजिए, पैगाम टीवी को आगे बढ़ाइए। ये आपका चैनल है, ये आपके लिए है, आपके घरों तक पहुंचता है। अल्लाह ताला हमें इसमें अपना हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह पूरी 1:30 बजे। इबादतों का शुऊर लेकर, खुशू तकवा का नूर लेकर, मुहासबा हो तज़किया कभी साथ कर लो सामा। दिनों में साइम, शबों में कायम, समेटो वो दौलतें जो दाइम, के सहरो इफ्तार कीजिए बरक़ात है फरावां। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरआन।